پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما عبدل صمد یعقوب صاحب شیر افضل مروت صاحب کے اوپر آپ نے ایک بڑا سنگین الزام لگایا. شیر افضل مروت جیسے حادثاتی لیڈروں کی اور جو اس طرح کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں ان کی پولیٹیکل کوئی لائف زیادہ نہیں ہوتی. پنڈی کی طرف سے کیا چیز آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تو وہ بڑی کوئی ہارڈ لائن قسم کا کوئی میسج ہے کامران شاہد کے ذریعے کنوے کیا جائے گا. اگر آپ نے ود ان دا پی ٹی آئی کوئی نیریٹو بلڈ کرنا ہے تو وہ ہمارے کچھ دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ میسیجز کنوے کیے جائیں. صدیق جان ہو گیا، شندانہ گلزار نے جو ہے وہ یوسف زا گیلانی کو ووٹ دیا تھا. ہمارا کوئی بھی بل ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو ہمارے ایم این ایز وغیرہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار اس بار تو ہمیں کوئی تنگ بھی نہیں کر رہا، کھلی چھٹی دے دیتی ہے. جس پہ خان صاحب یہ گلا کرتے ہیں جو تو اصل واری آئی ہے تو نیوٹرل ہو گئے ہو. یہ نیوٹرل کا ورڈ بیسکلی یہاں سے نکلا تھا. اور خان صاحب کو اسی لیے چڑھ تھی کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. یہ ترب کا آخری پتہ ضرور تھا سائفر کو لہرانا، اسے کہتے ہیں کرسی بچانا. یہ بات چل رہی تھی کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا. خان صاحب کے پاس چوائس ہوگی تو خان صاحب جنرل فیض حمید کو کریں گے. اچھا، ایسے ایم این ایز بھی ہیں جو ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں. کس کو ایفیڈیوٹ دے کر آئے ہیں؟ جنہوں نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی. کس بات کا؟ اس بات کا کہ جی اگر آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں. سیکورٹی ذرائع یا کون سے ذرائع ہیں وہ جو بتا رہے ہیں کہ جی موبائل فون پکڑا گیا ہے، اس ماڈل کا موبائل میں بتاتا ہوں کون سے ذرائع ہیں. وہ جن کو آپ کے ایم این ایز ایفیڈیوٹ دیکھ رہے ہیں. ایک آرمی سے ایکسٹینشن چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی نہ دیں اس کو. پاش کر دیا آج آپ نے سویلین بالادستی کا وہ جو پورا فریم بنایا ہوا تھا نا پی ٹی آئی. اب ویسے پارٹی کا کیا فیصلہ ہے؟ امریکہ کون ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، 22 اگست کا جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا کینسل کیا ہوا؟ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. کارکن پارٹی کے لیڈروں سے ناراض ہیں، پریشان ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جناب یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ وفادار نہیں ہے. بہت سی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزام تراشی جاری ہے. اسی دوران ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے یہ سوچا کہ کسی ایسی شخصیت سے آج بات کی جائے جو پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے رینکس میں بیٹھ کے آرام سے خاموشی سے سارا کچھ دیکھتے ہیں لیکن بیچ میں نہیں بولتے، بیچ میں کچھ کرتے نہیں ہیں. آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے یہ پچھلے 28 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہیں. جس طرح آپ عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نا بانی چیئرمین پی ٹی آئی، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما ہیں، فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عبدل صمد یعقوب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. السلام علیکم صمد صاحب. السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کیا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ یہ جلسہ کینسل کر دیا اور اس کے بعد اتنی کنٹروورسی شروع ہو گئی اس کے بارے میں. دیکھیں، جلسہ کینسل ہونے کی ایک ریزن تو یہ تھی کیونکہ میں ریڈ زون میں ہی رہتا ہوں اور ریڈ زون کو جس طریقے سے سیل کیا گیا. ریڈ زون ہمارا بیسکلی جو پرابلم یہ ہوا تھا کہ وہ جو ٹائمنگ میچ کر گئی مبارک ثانی کیس کی اور ہمارے جلسے کی. ٹھیک ہے. تو اس میں ان کا انتظامیہ کا خیال تھا یا سننے میں یہ آ رہا تھا کہ یہ کہیں پہ کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے یا کہیں پہ اگر وائلنس اس وجہ سے ہوئی تو دو فرنٹ کے اوپر، ظاہر بات ہے نہ دو فرنٹ کے اوپر کوئی پولیس لڑ سکتی ہے نہ دو فرنٹ کے اوپر کوئی فوج لڑ سکتی ہے. تو اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے باتیں کو سامنے آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا گیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بتائی گئی اور انہیں یہ بات باور کرائی گئی کہ کسی ایک کوئی وائلنس یا کوئی خون خرابہ یا کوئی اس طرح کی کنفرنٹیشن اگر ہو جائے ان ایڈونٹڈلی تو اسے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ اس کو کال آف کر لیں. تو پھر ذرائع یہ بتا رہے ہیں، آپ کے بھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب سے سواتی صاحب کو بلایا گیا اور سواتی صاحب سے خان صاحب نے بریفنگ لی. کس نے بلایا سواتی صاحب کو؟ خان صاحب نے. خان صاحب نے فون کیا؟ خان صاحب نے، ظاہر ہے وہ جیل سے جب اس طرح کی کوئی پیغام پہنچانا ہو انتظامیہ کی طرف سے تو جس کو بلانا ہو تو وہ بلائے گا کیونکہ ایک ہنگامی صورتحال ہو سکتی تھی. انتظامیہ کون ہے یہاں پہ؟ انتظامیہ میرے نزدیک تو جو مجھے پتہ ہے جتنا اڈیالہ جیل میں گیا ہوں وہاں پہ وہ بیچارے سپرنٹینڈنٹ کا تو وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے. وہ ایک کرنل صاحب کا جو مبینہ طور پہ کرنل صاحب جو بیک اینڈ پہ بیٹھ کے تو وہ انتظامیہ نا، تو وہ انتظامیہ ہوگی. مگر یہ کرنل صاحب کی ڈومین بھی نہیں ہے، ظاہری بات ہے یہ اوپر ہائر کمانڈ میں کہیں پہ یہ ہائر اپس میں ڈیسائیڈ ہوا ہوگا. اور خان صاحب کو بہرحال مختصر یہ کہ سواتی صاحب سے مشاورت کے بعد خان صاحب نے 8 سپٹمبر کی ڈیٹ دی. اس میں جو لوگ بلیم کرنے والے ہیں اور یا جو اس جلسے کو انکیش کروانے والے تھے یا اس کا جو بینیفیشری جو بننا چاہتا تھا سو کالڈ بینیفیشری وہ تو تھا شیر افضل مروت. شیر افضل مروت وہ بینیفیشری ان سینس کہ دیکھیں اس جلسے یہ جب جلسہ اناؤنس ہوا تو اس وقت وہ پارٹی کا حصہ نہیں تھا.
शेर अफजल मरवत, ठीक है। फिर एक मुलाकात के बाद ये कहा गया, और उस मुलाकात में जो मुलाकात हुई थी जिसके बारे में बहुत एग्जैजरेट किया ख़ुद शेर अफजल मरवत ने बाहर आके, और जिसको डिबंक किया खान साहब की बहन अलीमा खान ने, तो उसमें जो पार्टी का एक प्रोसीजर होता है या एक आइन होता है या जिसके तहत ये कंडक्ट होता है कि जिसके तहत इनको शो कॉज दिया गया, उन्होंने जवाब ना दिया, फिर हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने इनको डीलिस्ट कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया। अब ये खान साहब ने ये फ़ैसला रिव्यू में भेजा है। ये इस तरह से नहीं होता कि आप खान साहब ने कह दिया तो वो कल को बहाल हो गए, इस तरह से नहीं है कि ओवरनाइट बहाल नहीं हो सकता एक शख्स। ठीक है कि वो आप उसको कह सकते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, अगर यहाँ से करने के बजाय इनको हटाया क्यों गया था? और मैंने आपकी एक ट्वीट पढ़ी जिसमें आप ये कह रहे थे कि जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि शेर अफजल मरवत को पार्टी में नहीं रखना, खान साहब के साथ मुलाकात में आप उस मुलाकात पे मौजूद थे। अच्छा देखें, ये जो मैंने ये लिखा था कि जो आखिरी मुलाकात इसकी साबित हुई खान साहब से 29 अप्रैल को, मैं बिल्कुल इनके पीछे बैठा था। अच्छा, ये जेल में? जी हाँ, जेल में, क्योंकि वो जो जेल में मुलाकात होती है ख़ास तौर पे जब जो अदालत है वहाँ पे, जी जी तो मैं वहाँ पे, तो ज़ाहिर है मेरी मुलाकातें खान साहब से इसके बाद जो मेरी थी वो ज़्यादा तफसील के साथ हुई थी खान साहब से। उस वक्त या उससे पहले खान साहब ने इसको बहुत समझाने की कोशिश की, और ख़ान साहब ने यहाँ तक भी कहा कि पार्टी इस डायरेक्शन में जाती है और तुम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, तो एक वक्त आएगा कि जब मैं भी तुम्हें नहीं उसमें तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँगा। क्योंकि अल्टीमेटली ज़ाहिरी बात है कि पार्टी के अंदर और डिसीजन मेकर्स भी हैं, जो किसी का कंडक्ट या किसी का डिसिप्लिन, वो ये तो नहीं है कि पार्टी के जो जिस तरीके से चाहे बढ़ गया और इस तरह से कर गया, तो वो इस तरह से नहीं चला करती हैं पार्टियाँ। तो फिर ज़ाहिर हर शख्स उसने डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत ज़्यादा इसके जो मेलाफाइड इंटेंशन थी, जिससे हमें ये फ़ील हुआ। और फिर एक अपनी ही सोलो फ्लाइट लेना, फिर एक लंबी कहानी है, एक ओवरनाइट फ़ैसला नहीं हुआ। खान साहब ज़रूर रिलक्टेंट थे मरवत को निकालने में, खान साहब ने आखिर वक्त तक कोशिश की कि इसको ना निकालना पड़े, लेकिन फिर हालात और कुछ चीज़ें इस नहज पर पहुंच गई थी कि शेर अफजल मरवत का पार्टी में रहना जो था वो फिर मुमकिन नहीं रहा था। तो उस वक्त ये जाके खान साहब ने गो ऐड दिया, और फिर वो एक कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई, और ये को ओवरनाइट नहीं, ये मैंने आपसे कहा कि इसको शो कॉज किया नहीं, लेकिन सब उसके बाद यू टर्न भी ले लिया खान साहब ने। देखिए, उसको आप यू टर्न नहीं कहेंगे जब किसी की सिर्फ इतना कहा कि इसको रिव्यू में लेके जाएं, क्योंकि इसने जाके फिर बैरिस्टर गौर के थ्रू खान साहब से जो मिन्नत समाजत की, और खान साहब भी ये समझते हैं, कोई भी, मैं भी, चाहे मैं भले उसका बदतरीन मुखालिफ ही क्यों ना हो, बट मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स की एक बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप क्रिएट कर दी हो जाए, तो पार्टी जो है वो इस तरीके से लोगों का निकालने के हक़ में हम नहीं होते नॉर्मली। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हम चाहते हैं कि इस क्राइसिस के दौर में लोगों को निकालना, या उससे जो रिफ्ट क्रिएट होना, या फिर आपने वो ग्रुपिंग जो शेर अफजल मरवत को निकालने के बाद जो अयां हुई, जो बहुत ज़्यादा, जो हमारी फॉल्ट लाइन्स रहते हैं कि हर पार्टी के अंदर या हर मुल्क के अंदर एक फॉल्ट लाइन्स होती हैं, हमारी पार्टी के अंदर फॉल्ट लाइन्स क्रिएट करने की कोशिश की गई। उसमें जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन थी वो था कि पार्टी को जो है सूबाइयत में डिवाइड किया जाए। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि इस वक्त जो है PTI खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है, और PTI को और पंजाब की क़यादत जो है असल क्राइसिस का या असल फस्तायत का शिकार तो पंजाब की क़यादत है कि पंजाब में मियाँ असलम इकबाल तो अपनी बेटी की शादी पे नहीं आ सकता, हमाद अज़हर नहीं निकल सकता, लेकिन एक शख्स उठता है, वो पेशावर से निकल कर वो इस्लामाबाद क्रॉस करता है, कसूर में आके जलसा करता है, और फिर वो इस्लामाबाद पहुँच जाता है, और इस्लामाबाद से उठता है और वो कराची पहुंच जाते हैं। और आप इस बुनियाद पे शेर अफजल मरवत पे डाउट कर रहे हैं? नहीं, देखें, शेर अफजल मरवत पे अगर ये बुनियाद है, बुनियाद बड़ी कमज़ोर है। देखें, मैंने इसको दलील नहीं बनाया, ठीक है, मैंने कहा एक लंबी कहानी थी। अगर मैं डाउट करने की बात करूं तो फिर इस तरफ चलते हैं कि जब 9 मई को खान साहब को अरेस्ट किया गया, और हमें पता है कि किस तरीके से जो ज़ाहिर है कि हम जो हमारे साथ होने जा रहा था, हम भी उसको काउंटर स्ट्रैटेजी हमारे पास भी थी कि किस तरीके से डिसमेंटल किया जाएगा। जब खान साहब को ये गिरफ़्तार करेंगे तो रिएक्शन आएगा, ये हमें भी पता था। और फिर जिस बदतरीन तरीके से तज़हीक आमेज़ उसमें हाथ डाल के रेंजर्स की तरफ से, तो उसका एक रद्द अमल आना था। अब रद्द अमल को आपने किस तरीके से प्रोवोक करके या इंस्टिगेट करके, या कुछ बीच में जो हम जिसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं कि वो लोग हमारे नहीं थे,
یا وہ مس لیڈ کیے گئے جو احتجاج تو کرنے گئے تھے چاہے کنٹونمنٹ ایریاز میں یا کہیں بھی, مگر جس طریقے سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا ہے, جنہوں نے ان کو انسٹیگیٹ کیا, کیونکہ موب مینٹیلٹی جو ہوتی ہے وہ ایک موب مینٹیلٹی, جب ایک کراؤڈ ایک اس میں آ جائے اور ایک ریئیکشن جب سامنے آ رہا ہو, لوگ غصے میں ہوں, تو پھر آپ موب کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. لیکن سب یہ بھی تو حقیقت ہے نا, آپ سے آپ کا کراؤڈ نہیں سنبھالا جاتا. یہ ماضی میں بھی ہم نے جلسوں میں دیکھا, آپ سے آپ کا کراؤڈ میں 28 آپ لاہور میں آل دا وے لبرٹی چوک سے لے کے کور کمانڈر ہاؤس تک لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ لے کے جاتے ہیں, آپ مجھے بتائیے, آپ یہاں پہ اس وقت بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں, میرے یہاں پہ اگر باہر کوئی 400 بندہ سڑک کے اوپر آ کے احتجاج کرنا شروع کر دے اور اس میں سے 10 لونڈے ادھر گھر کی بلڈنگ کی جو باؤنڈری ہے اس کو کراس کر کے اندر آ جائیں, اور بعد میں جو ان کو لیڈ کرنے والا ہے وہ کہے جی میرا کوئی قصور نہیں ہے, 10 اندر چلے گئے تھے, 10 وہ 400 بھی تو آپ ہی لے کر آئے تھے نا. دیکھیں اگین 9th میں کیوں فالس فلیگ آپریشن تھا, میرے نزدیک ملیٹریلی اگر اس کو دیکھیں ملٹری ٹرمز میں اس کو کہتے ہیں ایمبوش لگانا. یہ جو ریاستی ادارے تھے یا جن کا یہ کام تھا کہ جو ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس فیلئر, کہ جب اس طرح کا کوئی چیز ہو جاتا ہے تو اگر تو اس کو انٹیلیجنس فیلئر قرار دیا جائے تو سب سے بڑا سوالیہ نشان ان کے اوپر اٹھتا ہے جن کا سیکورٹی یا انٹیلیجنس پرووائڈ کرنا تھا نمبر 1. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو پہلے جو آپ کی انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ آلریڈی آپ کو انفارم کرتی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ہوا, میں اس کو حادثہ کہوں گا کہ اگر اس طرح کا خدا نخواستہ کچھ ہوا تو اس کا یہ رد عمل آئے گا, اور یہ انہوں نے باقاعدہ ایویلیویٹ کیا ہوا تھا, اور اس ایویلیویشن کے بعد وہ ایک ان کا پورا ڈسمنٹلنگ کا پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنے کا ایک پلان تھا. انالیسز ہے, ذرائع سے خبر ہے. میں اس کو میں یہ انالیسس نہیں کہوں گا, میں اس کو تجزیہ نہیں کہوں گا, میں اس کو خبر کہوں گا. اچھا, لیکن میں اس کو آپ کو خبر کہوں گا کیونکہ یہ باتیں ہمیں پتہ چل چکی تھیں, کچھ چیزیں بعد میں ہم نے ایویلیویٹ کی کہ کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا کہاں پہ جو ہے. اس کا کاؤنٹر بھی ایک موجود ہے, کاؤنٹر تھیوری اس کی یہ موجود ہے کہ ایکچولی فیصلہ یہ کیا گیا کہ انگیج نہیں کرنا, کیونکہ اگر انگیج کیا گیا تو یہاں پہ ڈیتھس ہو سکتی ہیں, اور اگر ڈیتھس ہو گئیں تو دوبارہ جو ماڈل ٹاؤن کا ایک واقعہ ثانیہ ہو چکا ہے اس ملک نے, وہ دیکھا تھا 14 افراد کے قتل کا, وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک تھیوری موجود ہے. اس میں ہمارے اینڈ کے اوپر ایک فالٹ ہو سکتا ہے جو کہ ہماری اس وقت یہ کہہ لیں کہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا مس کیلکولیشن تھی. وہ یہ تھی کہ یہ بیانیہ کہ خان صاحب کو قتل کر دیا جائے گا دا مومنٹ خان صاحب کو جب اریسٹ کیا گیا, اور پھر وہ اس وقت کس کو سنا جا رہا تھا, آپ کا مین اسٹریم میڈیا اس کو وہ نہیں کیا جا رہا تھا, میجر عادل راجہ کو سنا جا رہا تھا. بیانیہ یہ بنایا گیا کہ کسی وقت بھی وہ اریسٹ ہوئے تو ان کو فزیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے گا. پولیٹیکل ایلیمنیشن تو ایک اور بات ہو جاتی ہے. وہ عادل راجہ کو اس وقت نہیں, عادل راجہ کو آپ لوگ آج بھی سن رہے ہیں. آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ڈس انگیج نہیں کیا. ہم عادل راجہ کو تب شاید ہم نہ سنتے ہوں جب آپ 5th جنریشن وار کے, اور اس وقت آپ کو واریئر قرار دیتے ہوئے آپ نے میجر گورو آریہ کے خلاف اس کو لانچ کرنے کی کوشش کی. اس وقت سسٹم کا حصہ تھا. صرف 50 کے تو آپ لوگ حصے رہے. دیکھیے 50 کے تو آپ کے مجاہدین حصہ رہے ہیں. ہم سے زیادہ حصہ تھا. وہ تو مجھے پتہ ہے کہ جب میرا اس کے ساتھ جو انٹریکشن تھا یا جب وہ میرے پاس آتا تھا. عادل راجہ, جی ہاں عادل راجہ کی بات کریں. اچھا, جب عادل راجہ پاکستان سے باہر گیا تو اسے میرے خیال میں لاسٹ ڈنر اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا. اچھا, آخری دن عدم اعتماد کے آخری دنوں کی بات ہے. تو تب تو ہمارا آنا جانا تھا, تب ملنا تھا, تب تو وہ سسٹم کا حصہ تھا, تب تو وہ سسٹم کا حصہ تھا, پی ٹی آئی کا حصہ تھا. پی ٹی آئی کا دیکھیں, پی ٹی آئی ایز اے کارکن یا پی ٹی آئی دھرنے میں آتا تھا ایز اے کارکن کے طور پہ آتا تھا. تو پی ٹی آئی کا حصہ, تو پی ٹی آئی کا حصہ دیکھیں, پی ٹی آئی کا حصہ تو کوئی بھی ہے, ووٹر بھی پی ٹی آئی کا حصہ, نہ میں ہوں نہ میرا کیمرہ مین کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ہاں ڈیفینیٹلی وہ ہمارا حصہ ہو یا نہ ہو, وہ ایک ریٹائرڈ آفیسر تھا, مگر اس کی ایفیلیشن پی ٹی آئی سے اس حد تک تو ضرور تھی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دھرنے کی تصویریں تو اس نے بھی پوسٹ کی ہیں, لیکن عادل راجہ کا تعلق ہم سے زیادہ ان سے تھا. ظاہری بات ہے وہ جو آپ کے ریٹائرڈ جو ویٹرنز ہیں یا جو ایون جو ان کا کوئی ایک آرگنائزیشن تھی اس کا اسپوکس پرسن تھا. آپ نے آفیشلی اس کو وہاں سے نکالا نا, یہ ایک نوٹیفیکیشن آپ نے ایشو کیا. آپ سے جو آپ فرما رہے ہیں اس کے باہر جانے سے پہلے آخری ملاقات آپ سے ہوئی, تو جب آپ سے آخری ملاقات ہوئی کیوں ہوئی؟ میری ان سے دیکھیں, میری تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ 5th جنریشن ہوا, پھر میری عادل راجہ سے بیسکلی دوستی کیسے ہوئی تھی. دوستی میری اس طرح سے ہوئی تھی کہ ایک ہماری ہی پاکستان سے ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے
جو انڈین میڈیا پہ جاتی تھیں اور میرا وہاں پہ ریگولر جانا ہوتا تھا, تو کسی چیز کے اوپر, کسی بات کے اوپر وہ ایک ٹویٹ کی کہ اگر اف آئی ایم باڈیلی انجرڈ اور اسیسینیٹڈ, تو میرے قتل کا الزام جو ہے وہ ایف آئی وہ اسلام آباد پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے وہ میجر عادل راجہ اور عبدالصمد یعقوب کے اوپر لگانا ہے, اور ایک اور صحافی تھے ان کے اوپر. تو یہ سبب بنا ہماری کامن ٹرم کا کہ جی اگر خدا نہ خاصا کچھ دو میں کٹھے نامنیٹ ہو گئے, اسی کٹھے نامنیٹ, تو اس وقت عادل راجہ لندن میں تھا, اس کی وائف لندن میں ہے. تو خیر وہاں سے ہمارا رابطہ ہوا, اور پھر مجھے تو یہ پتا تھا کہ جی جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا تعلق جو تھا وہ اس فیکشن سے تھا جو بعد میں جن کو شاید کو تعینات کرنا چاہتے تھے, یا جو جن کو لگتا تھا, کیونکہ میرے گھر میں جب وہ آیا تو میں کوئی تعیناتی یا اس طرح کے چکر میں بالکل نہیں پڑتا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. ایکسپلین دس تعیناتی. آئی مین لائک ان دنوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا. اچھا. تو عادل راجہ کا خیال تھا کہ ایک ہی شخصیت ہوں گی, اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ظاہر ہے فیض حمید تھے, اس میں کوئی وہ عمران خان فیض. Why was he thinking that? اس کی اپنی سوچ ہوگی, اس کی اسیسمنٹ ہوگی. بلا وجہ تو اسیسمنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ اس وقت اگر وہ 50 ہے تو 50 بننے کے لیے چند کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہیں. اس وقت تو یہ لگ رہا تھا کہ ظاہری بات ہے خان صاحب کس کو نامنیٹ کریں گے, تو انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ سب کو ہی پتا تھا کہ خان صاحب کے پاس چوائس ہوگی تو خان صاحب جنرل فیض حمید کو کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اس میں اب میرے لیے بڑی میں تو حیران ہو گیا. نہیں, یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے, اوپن سیکرٹ ہے, اور اس میں خان صاحب نے مطلب جو خان صاحب کا ورکنگ ریلیشن تھا جنرل فیض حمید سے, اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. جو ورکنگ ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی خان صاحب کا جو ورکنگ ریلیشن, اور مسئلہ کیا تھا کہ دیکھیں آپ اگر اس پوری ہیرارکی یا پوری آپ اگر چین آف کمانڈ کو دیکھیں تو اس میں ڈی جی آئی ایس آئی واحد وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے جو پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی رپورٹ کر سکتا ہے. سبت بھائی دین وائی از خان صاحب گیونگ امپریشن, یا پاکستان تحریک انصاف, خان صاحب 36 دفعہ بات کہہ چکے ہیں, میں نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا تھا کس چیز, میں نے جنرل فیض کا فیصلہ ہی نہیں کیا تھا. تو فیصلہ دیکھیں یہ ایک دیکھیں یہ کیا خان صاحب جنرل آصف منیر کو نامنیٹ کرتے اگر خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے, تو کبھی بھی نہ کرتے. اچھا, اوپن سیکرٹ ہے نا کہ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی آرمی کے بارے میں بالکل ہی آپ کی پسند ناپسند. کس کو کرتے, جنرل فیض کو کرتے. ہمارا اگین میرا یہ اس وقت کے سرکمسٹانسز کے مطابق موسٹ لائکلی یہی لگ رہا تھا کہ جب وہ آتا فیصلہ, اب میں یہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں اس کی اسیسمنٹ, تو میں یہ فیکٹ اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت جب ہم ایک پیج کے اوپر تھے, یا جب ہمیں وہ 50 کہتے تھے یا فلاں کہتے تھے, تو اس وقت یہ سب کون کر رہا تھا, یا یہ جو جتنے بھی لوگ تھے, ایون آپ کے صحافی جو تھے وہ کس کے ساتھ تھے, وہ دونوں سیم پیج کے اوپر تھے, وہ دونوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے. بٹ جب یہ پیج پھٹا, یا پھٹ تو خیر بہت پہلے چکا تھا, لیکن جب یہ سپریٹ ہوئے خان صاحب عدم اعتماد کے نتیجے میں باہر جب آئے, تو وہ صحافی جو ان کے کنسیڈر کیے جاتے تھے, کن کے, جو آئی ایس پی آر سپورٹڈ یا آئی ایس پی آر کے ساتھ, یا جو ان کے نیریٹو کو زیادہ پروموٹ کرتے تھے. آئی ایس پی آر سپورٹڈ یا آئی ایس آئی سپورٹڈ. میں نے آئی ایس پی آر کے ساتھ کبھی میں نہ لنک اپ رہا, نہ میں نے کبھی آپ آئی ایس آئی کے ساتھ رہے, نہ میں آئی ایس آئی کے ساتھ رہا, نہ میں ان کے ساتھ رہا. دیکھیں میں آپ کو اپنا ایک اسیسمنٹ بتا سکتا ہوں کہ نہیں ایسے صحافی تھے, مطلب ایک تو یہ لوگوں کو ابھی بھی ہوں گے, بالکل ابھی بھی ہیں. میں نے کہا اب لوگوں کو اس بات کا بھی شک ہوتا ہے کہ شاید وہ ماضی کے اندر, یہ جس ماضی کی آپ بات کر رہے ہیں 50 جب چل رہے تھے, تو اس وقت شاید کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی. میں اکثر اپنے ویلاگز میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی یہ رہا ہے, آج کے بڑے بڑے یوٹیوبرز آج بھی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس وقت بھی بہت سے یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس 5th جنریشن وار کے مجاہدین میں سے شامل تھے, ابھی بھی ہیں. میں آج کے ڈینائی نہیں کر رہا, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, میں 5 دفعہ کہتا ہوں آج بھی ہیں, لیکن اس وقت بھی تھے. میرا یہ سوال ہے, دیکھیں, اور آئندہ بھی ہوں گے. دیکھیں وہ رہے گا. دیکھیں اگر آج آپ کو ایک بات کنوے کی جاتی ہے جو کہ آفیشیل ورژن جو ہوگا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آئے گا اور پریس ریلیز آ جائے گی, بٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ پنڈی کی طرف سے کیا چیز آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر تو وہ بڑی کوئی ہارڈ لائن قسم کا کوئی میسج ہے تو وہ منیف فاروق کے ذریعے کنوے کیا جائے گا, یا وہ کامران شاہد کے ذریعے کنوے کیا جائے گا, یا پھر اگر کوئی ملا جلا میسج کنوے کرنا ہے کہ یار دونوں کو مطلب کامن ٹرمز پہ آ جاؤ, یا کوئی صلح صفائی پہ یا ادھر آ جاؤ, تو وہ آپ کو سہیل وڑائچ کے تھرو کنوے کیا جائے گا یا کامران خان کے تھرو کنوے کیا جائے گا.
تو اس طرح کے میسیجز تو ظاہری بات ہے کہ جو ایک اور اگر آپ نے ود ان دا پی ٹی آئی کو نیریٹو بلڈ کرنا ہے اور کہ پی ٹی آئی کا بھی ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا فالوورز ہے, تو وہ ہمارے کچھ دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ میسیجز کنوے کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کے اپنے اندر پی ٹی آئی جو صحافی ہیں کچھ اچھا صحافی ہیں, مطلب ان کو میں نے جس طرح نہیں, تو اگر آپ نے ادھر 4 نام لیے ہیں ادھر کے بھی لیں, وہ پھر دوست ہو جاتے ہیں تو ان کا نہیں تو یہ دوست نہیں ہے. اچھا ان میں کچھ لوگوں نے یہ پھر ان کے ساتھ ناانصافی نہیں, میرے تو خیر ان سے کسی سے بھی دوستی نہیں رہی. تو یہ پھر غلط بات ہے نا, آپ نے اپنے دوست بچا لیے دشمن رگڑ دیے. اس میں میں نام کچھ لے لیتا ہوں, لے دینا, ابھی بری بات ہے. صدیق جان ہو گیا, اگر کوئی ایسا ایک پی ٹی مطلب ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ایک فالوور جو ہے فالوئنگ ہے, یہ والی لائن جو پی ٹی آئی والی لائن ہے جو کہ مطلب جس میں آپ کو کچھ امید دی جائے گی کہ خان صاحب 20 سے 27 اگست کے درمیان میں باہر آ جائیں گے, یقین کے ساتھ دعوے کیے گئے. ان دعووں میں میرا یہ خیال تھا وہ بہت بڑا بلف کھیلا گیا کہ وہ انہوں نے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کہ جی بڑا ہمیں امید وایا صدیق جان, not only صدیق جان, others also, all those کے جو کلیم کر رہے تھے کہ خان صاحب اگست میں باہر آ جائیں گے. ہاں وہ ڈیٹیں آ رہی, تو وہ ہمیں کہ کمفرٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے. وہ بڑے دعوے آتے تھے, اس میں اور بھی کئی صحافی ہیں جو بڑے دعوے کرتے تھے, جن کو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں. ادھر آپ نے 4 نام لیے, ادھر آپ نے 1 نام لیا, 3 اور آپ کو دینے پڑے. پرومیننٹ تو یہی ہو گیا نا, پرومیننٹ جنہوں نے زیادہ یہ ہائی ٹریفک اکاؤنٹس جسے آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں, اس میں کچھ اور میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے ہوں گے, مگر یہ جن کو پی ٹی آئی زیادہ فالو کرتی ہے تو وہ لوگ. میں عمران ریاض کا نام تو اس لیے نہیں لیتا کیونکہ اس نے کوئی ایسا پہلی بات تو دعویٰ نہیں کیا, لیکن وہ عمران ریاض تو خیر وہ دوسرا سال ظفر کہہ سکتا ہوں آج کل کے دور میں. چلو چھوڑیں, چلیں اب آ جاتی ہے بات جو جس بات پہ ہم چل رہے تھے کہ جو بیسکلی بات ہو کیا رہی ہے. بات بیسکلی بات وہ ہو رہی تھی عادل راجہ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور 5th جنریشن وار. میرا اور آپ نے اس وقت بتا رہے تھے کہ سیم پیج, ٹھیک ہے کہ جی سیم پیج. اب اس وقت مجھے جو افسوس ہوتا ہے نا, جس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ آج آپ کے یہ جن کئی آپ نے صحافیوں کے نام لیے, اس میں آپ کے بائی دا وے لیڈرز بھی شامل ہیں, وہ آج ہمیں جب سویلین بالادستی کے لیکچرز دیتے ہیں نا, ہمیں اس بات کا, میں چلے اپنی بات کرتا ہوں, مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ خود بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج کر کے یہ ساری حرکتیں کرتے رہے ہیں. آج آپ بیٹھ کے ہمیں سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں کہ جناب ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. ادارے کو اپنے حدود سے نکالنے والے بھی آپ ہیں, ان کا بازو پکڑ کے, ان کی انگلی پکڑ کے کھینچنے والے آپ لوگ ہیں. اچھا, ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوتا آ رہا تھا. ہم نے تو نہیں ایسی کوئی بات, ہم نے تو وہی جو بکس میں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور دیکھیں چیف الیکشن کمشنر خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے لگوایا ایک پیج پہ بجٹ پاس کروانے کے لیے ان سے آپ نے درخواستیں کی جی بندے پورے کر کے دیں. اچھا, بجٹ پاس پہ بھی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی ڈی جی آئی ایس آئی فیاض حمید کی پوسٹنگ کہیں اور ہو چکی ہے. یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ فیاض حمید صاحب پشاور چلے گئے, پہلے پشاور پھر بھاولپور, پہلے بھاولپور پھر بعد میں پشاور گئے تھے غالباً, نہیں پہلے پشاور پھر بھاولپور گئے تھے. تو نئے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب آ گئے اور میں پارلیمنٹ میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا تھا جن کا کام تھا کورم پورا کرنا. جس صاحب کا کام جو تھا کورم پورا کرنا تھا. کرنل صاحب نہیں کرنل صاحب نہیں, اب کرنل لیاقت کی بات کر رہے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ایک ایم این اے کی بات کر رہا ہوں. اوکے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ان کا کام تھا اور اسی طریقے سے ویب کا کام ہوتا ہے, اسی طریقے سے بیٹھے تھے. اچھا, تو اب ٹیبل کے اوپر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس, ایک منٹ ٹھہرے نا, مجھے ذرا آپ نے کسوٹی شروع کر دی, مجھے کھیلنے تو دے. وہ تو عامر مغل صاحب ہیں, عامر ڈوگر صاحب, عامر ڈوگر صاحب نہیں, مجھے بعد سے پیچھے ہٹنا پڑ جائے گا. اچھا, کس طرح سے پورا کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ ٹیبل کے اوپر آپ کے پاس جناب چارٹر پلین بھی ہے, ہیلی کاپٹر بھی ہے, ایئر ایمبولینس بھی ہے, کیونکہ کچھ آپ کے جو تھے جو ہمارے ہاؤسنگ منسٹر اس وقت ہوتے تھے طارق بشیر چیمہ صاحب, وہ تو اپنا سیدھا چارٹر پلین مانگتے تھے کہ بھاولپور مینوں جڑے نا تسی جہاز بھیجو. بالکل جینون کیسز تھے. مثال کے طور پہ ایک ایم این اے ہمارے کراچی میں آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, اور اب فیٹف کی لیجسلیشن تھی, کوئی بل تھا پورا کرنا تھا, تو وہ ہمیں منگوانا ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ تو چلے مجبوری ہے, کسی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے منگا رہے ہیں, اور یہ ابھی بھی ہوتا ہے اور پہلے سے بھی ہوتا آ رہا تھا کہ آپ نے اپنے نمبر بندے پورے کرنے ہیں. بٹ اس میں جو ہمارے کیا نام ہے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, عامر جو کراچی سے جو ہمارے اینکر جیو کے تھے, جو ڈاکٹر عامر لیاقت, وہ فون کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں عامر لیاقت صاحب ہاں جی کدھر ہیں, تو وہ سننے میں آ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا, پلٹ گئے. تو وہ کہا جی میں پہنچ گیا ہوں, میں اسلام آباد میں فلاں. تو انہوں نے کہا جی مجھے لوکیشن بھیجیں. ٹھیک ہے, وہ جیسے ہی فون بند کیا نا تو
وہ صاحب نے کہا کہ جی ذرا چیک کرو ISI سے ان کی لوکیشن کدھر ہے اس وقت یہ ٹھیک ہے. تو میں ایک دم ذرا شاک کہ یار وہ پیج تو نیا تو ISI کیسے آپ کو سپورٹ کرے گی اس بل میں. ظاہر ہے وہ ان کی ضرورت تھی تو وہ کر رہے تھے. تو اگلے دن وہ صاحب آئے عامر لیاقت صاحب, تو باہر ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کیسے, تو اس نے میں آیا نہیں, میں لایا گیا ہوں. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ لانے والے جو تھے وہ لے آئے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے جڑی ایک اور خبر یہ ہے, یا ایک اور بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تو ہمیں یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہمارا کوئی بھی بل ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے MQM ان سے پوچھتی تھی, باقی آپ کی کاف لیگ آپ کی باقی سارا کچھ وہ انہوں نے ہی پورے کر کے دینے تھے جنہوں نے وہ نمبر. ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشن میں 2 سیٹیں وفاق کی, کیپٹل ٹیریٹری کی ہماری, تو 2 میں سے 1 جیتے ہیں, 1 ہار جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اور پھر جس کے بارے میں میں نے ایک اور ٹویٹ بھی کی تھی کہ ایک رپورٹ پھر ان کی طرف سے یہ بھی آئی تھی کہ شندانہ گلزار نے جو ہے وہ یوسف زا گیلانی کو ووٹ دیا تھا. اب یہ وہ میرے گرجز ہوتے ہیں جو میں ظاہری بات وہ آئی تھی رپورٹ, تو ہم نے اس بنیاد کو ظاہر ہے ہمارے ممبرس تھے نا جنہوں نے گیلانی کو ووٹ دیا تھا, وہ 7-8 لوگ. تو اگر اس پہ بات کی جائے تو اس میں کوئی انتشار. آپ سمجھتے ہیں شندانہ گلزار نے گیلانی کو ووٹ کیا تھا؟ میں نے تو یہ بالکل یہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ انہوں نے کس بنیاد پہ. دیکھیے 7-8 وہ لوگ ممبرس تھے جو ہمارے تھے جنہوں نے ووٹ کیا کسی کو. ظاہر ہے ہمارا ایک MNA ایک سینیٹر جیت رہا ہے اور حفیظ شیخ ہار رہا ہے, تو کچھ تھے, میں نے ذرا جرت کر کے نام لے لیا. ان کو چاہیے کہ آ کے اپنی پوزیشن کلیئر کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کا پروف نہیں ہوتا تو وہ الزام ہی رہے گا میری طرف سے. اچھا آپ کو کل کو کورٹ میں لے جائیں گے وہ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پہ ان کی رپورٹ تھی, انہیں لے کے جائیں جنہوں نے رپورٹ دی ہے, مجھے تو نہ لے کے. کن کی رپورٹ تھی؟ جنہوں نے جو رپورٹس پیش کرتے ہیں, میرا کام تو نہیں ہے رپورٹ. اس میں نام تھا؟ اس میں نام ہی ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. اچھا. اب اس میں دیکھیں ڈکی چھپی بات نہیں. MNA فہیم خان جو تھا اس کو گیلانی کے بیٹے نے, انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی, گیلانی کے بیٹے نے پیسے آفر کیے, انہوں نے ہڈن ویڈیو ریکارڈ کر لی. وہ لائل تھے, وہ آ کے انہوں نے بتا دیا کہ جی یہ میری ہے. تو جو باقیوں نے جن کو باقیوں کو آفر ہوئی ہوگی انہوں نے نہیں ریکارڈ کی, انہوں نے لے کے چپ کر کے رکھ لیے ہیں پیسے. اچھا. کیونکہ یہ چیز لیکن پتہ لگ جاتا ہے, لگ جاتا ہے پتہ. اچھا لگ جاتا ہے پتہ. اچھا پھر اسی طریقے سے کیونکہ یہ عدم اعتماد میں پتہ چل گیا تھا ہمیں. اچھا. کتنے لوگ پلٹ گئے. کتنے تھے ٹوٹل؟ میرے خیال میں 20-22 تھے یا 11 تھے. وہ میں سینٹ کے الیکشنز کی بات کروں, گیلانی صاحب والے, اس میں 7-8 لوگ تھے. 7-8 اس میں 7-8. اس میں پھر انہوں نے کچھ لوگوں نے یہ بھی پلی لی کہ جی حفیظ شیخ کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے, ہمارا پیسوں کا ضمیر نہیں مان رہا, ہمارا ضمیر نہیں, ساڈا ضمیر اس سائڈ تے چلا گیا. ہاں بس ٹھیک. لیکن پھر یہی بات نا جب عدم اعتماد آئی نا, تو وہ لوگ جو کبھی بل یا جو جن کا کام ہوتا تھا کورم پورا کرنا, تو ہمارے MNAs وغیرہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار اس بار تو ہمیں کوئی تنگ بھی نہیں کر رہا, کھلی چھٹی دے دیتی ہے. کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, دینا ہے, یہ کرنا ہے. ہاں ایک MNA نے مجھے بتایا کراچی سے کہ مجھے 50 کروڑ روپے کی 3 ووٹوں کی آفر ہوئی ہے. اچھا. وہ 3 ووٹ تھا اسپیکر کا, ڈپٹی اسپیکر کا اور پرائم منسٹر کا. تو 50 کروڑ روپے کی آفر تھی اور آئی بھی کراچی سے ہی آفر تھی ان کو. اچھا. بٹ اینی ویز بٹ اس نے مجھے کہا کہ یار مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. انہیں کیا میں نے کہتا کہ یار جب میں نے فون کیا نا ان کو, تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی مرضی, اسی نیوٹرل ہو گئے. اچھا نیوٹرل تو نہیں کہا انہوں نے, بٹ انہوں نے یہ کہا کہ یار جدھر آپ کا دل کرتا ہے آپ ادھر کھڑے ہو جائیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو جس پہ خان صاحب یہ گلا کرتے ہیں کہ بھائی پہلے تو آپ ان کو ایک ہی ڈنڈے سے جو ہانکتے تھے اور پورا کرتے تھے, ہوں جو تو اصل باری آئی ہے تو نیوٹرل ہو گئے ہو. ٹھیک ہے. یہ نیوٹرل کا ورڈ بیسکلی یہاں سے نکلا تھا. اور خان صاحب کو اسی لیے چڑھ تھی کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, جس میں وہ کہتے تھے نیوٹرل تو ایسے موقع کے اوپر نہیں, لیکن آپ کی گواہی مومنٹ کے اوپر نہیں, ایسے مومنٹ کے اوپر, لیکن آپ کی گواہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ادارے نے واقعی یہ کہا تھا کہ جناب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں بالکل کہا تھا, یہ واقعی کہا, میں بالکل کہا. یو بینگ PTI ایکسپٹ دس ہوں کہ جب آپ ان کو لا رہے ہیں, جب آپ سارا ہمیں کورم مینیج کر کے دے رہے ہیں, سب کچھ آپ چلا رہے ہیں اس وقت, مطلب ایٹ لیسٹ آپ نے ہمارا ہاتھ کیوں چھوڑ دیا. اصل ہم اپنے ممبرس کو, تو ہوا کیا تھا بیسکلی, ہوا یہ تھا کہ ہمیں اپنے ممبرس کی فکر نہیں تھی, وہ تو پھر ہمارے ساتھ رہتے. مسئلہ ہوتا تھا اتحادیوں کا. MQM تو کبھی بھی ان سے پوچھے بغیر جو ہے وہ شاید ناشتے میں کیا لینا ہے وہ ان سے پوچھے. بندے تو آپ کے بھی فلپ ہوئے تھے, ایسی بات نہیں ہے. راجہ ریاض وغیرہ یہ لوگ سارے, دیکھیں راجہ ریاض کا مسئلہ ٹکٹ کا تھا, وہی ہو گیا نا, فلپ ہو گیا. اچھا. اور پھر ایک اور بات اس میں, ایک اون چودھری والا گروپ سارا, یہ بھی سارا وہی. MQM رجسٹ کر رہی تھی پھر بھی. اچھا. مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے 11 MNAs کو انہوں نے ایک چارٹر پلین کے ذریعے یہ لے کے گئے کراچی. اچھا. کراچی لے کے گئے, اور انہوں نے, کون لے کر گئے؟ میں اس کو پیپلز پارٹی کہوں گا. اچھا ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی. ٹھیک.
کیونکہ سندھ ہاؤس میں تھے, پیپلز پارٹی فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہی تھی, تو پیپلز پارٹی لے کے گئی ایم کیو ایم کو, انہوں نے وہ شو کیے, شو جو ان کے تھے کہ یہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں, اگر تو آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں بھی آئیں گے تو ہم بھوک, لیکن وہ دکھانے کے لیے تھے, کیونکہ وہ اگر ووٹ دیتے تو وہ ڈیفیکٹ کر جاتے, تو انہوں نے ڈیفیکٹ نہیں کیا تھا, اور پھر ان کو استعمال بھی نہیں کیا گیا, ان کو استعمال بھی نہیں کیا گیا, لیکن ان کو استعمال پہلے کر چکے تھے, ان کو بیسکلی دکھانے کے لیے شو کیس کے طور پہ, تو وہ استعمال ہو چکے تھے. اب یہ تو رہی. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی تھی, یہاں پہ یہ تھا کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی اور خان صاحب ایک پیج کے اوپر تھے, تو پھر تب یہ عدم اعتماد والا سین تو نہیں ہو سکتا تھا, بٹ سم ہاؤ یہاں پہ خان صاحب کو ایز اے یہ کہہ لیں کہ ریجنل پیس یا اسٹیبلٹی یا کارپوریشن کے حوالے سے یہ اس کو نان سیریس ایٹیٹیوڈ کا ہم ایک ملٹری ڈپلومیسی جنرل باجوہ نے شروع کی. اچھا, اس میں انہوں نے سگنلز اور کنوے اور پورٹرے کرنا شروع کیا عمران خان صاحب کو کہ یہ وہ پرائم منسٹر ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں, یا جو ایز اے باجوہ ڈاکٹرائن, اور جس میں ہم اپنے ہمسایہ ملک سے بھی پیس چاہتے ہیں, جس میں ہم ٹریڈ چاہتے ہیں, جس میں سارا کچھ کرتے ہیں. تو بیسکلی جو آپ کے اور ہمارے درمیان میں جو ایک آبسٹیکل ہے نا, وہ یہ ہے. یہ کب سے سٹارٹ کیا انہوں نے؟ یہ سٹارٹ تو ہو گیا تھا بجٹ سیشن سے, جو 2021 میں. اچھا, اس میں یہ سگنلز کنوے کرنا شروع کر دیے, یہ سعودیز کو بھی یہ کنوے کرنا, سعودیز کو تو خیر انہوں نے بہت کچھ. اچھا, مجھے اس بات کے اوپر یہ میرے خیال میں, اور اینڈ یو مین کہ اس میں امریکہ بھی شامل ہوگا, اس میں مطلب یو کے بھی ہوگا, انڈیا بھی ہوگا, چائنا بھی ہوگا, کہ سب کو اس قسم کے سگنلز جاری ہوں گے. لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ آپ کے خیال میں ان کی اپنی اسیسمنٹس نہیں ہوتی, ان کی اپنی انٹیلز نہیں ہوتی, کہ وہ جو جنرل باجوہ کہیں گے وہ کہیں گے اچھا جی انجے گا, چلو جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دیکھیں, آپ کسی کے بارے میں کوئی کنکریٹ, آپ کے بارے میں ایک پرسیپشن کریٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ٹریڈ ٹائز, یا میں چاہتا ہوں ایک ریلیشن نارملائز کرنا, یا میں چاہتا ہوں ڈپلومیٹک آپ کا مشن جو ہے اپ گریڈ کرنا. 5 اگست کے بعد میں نے تو نہیں کیا اس کو ڈاؤن گریڈ, وہ تو پرائم منسٹر نے کیا. آپ کا انڈیا کا ہائی کمشنر کس نے نکالا تھا؟ پرائم منسٹر نے نکالا. اب اگر مودی کو جنرل اسمبلی میں, یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے جو خطاب تھا ورچوئل, اگر خان صاحب نے فاشسٹ کہہ دیا, یا جو ہم یہ کلیم کرتے ہیں اور ہمارا یہ پرائڈ ہے کہ جی کوئی ایسا پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ کا لائن جو اسرائیل کو اس طریقے سے للکارتا ہو, یا انڈیا کو اس طریقے سے للکارتا ہو, تو یہ ہم تو کلیم کرتے ہیں, مگر وہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہ وہ شخص ہے, ٹھیک ہے, اس کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا آپ کے ہمارے درمیان میں ٹریڈ. اور ایون یہاں تک کہ جب کووڈ کے دنوں میں, یا جب ایک سمری بھیجی تھی یہ ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی نے, جس میں وہ 20-25 قسم کی میڈیسنس تھیں, اور جس میں وہ سمری روک لی تھی, اور خان صاحب نے کہا کہ جی اس میں مجھے بتائیں لائف سیونگ ڈرگس کون سی ہیں, آپ نے تو باقی بھی اس آڑ میں, تو یہ وہ چیزیں تھیں. لیکن اس کے بعد بھی خیر وہ تو نہ تو وہ ہائی کمیشن کا جو مشن تھا وہ اپ گریڈ ہو سکا, نہ کوئی ٹریڈ ٹائز ہو سکا. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, بات یہ اب وہ بیکاز ہم لوگ اس سائڈ پہ آ رہے ہیں, میرے خیال میں اب آپ سائفر والی بات بھی بیچ میں کر ہی دیتے ہیں, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ لو جو ہے, ڈونلڈ لو کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, اور ڈونلڈ لو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب اگر تو, اور وہ اس کے بعد وہ ایک سائفر بنتا ہے, وہ سائفر آتا ہے, اور خان صاحب جو ہے وہ سائفر لہرا دیتے ہیں. اب ڈپلومیٹک ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آپ کی بھی اتنی گرپ ہے, آپ کے خیال میں دیٹ واز اے گڈ ڈپلومیٹک موو ڈوئنگ دس تھنگ, کہ جی آپ سائفر جو ہے ایک جلسے کے اندر لہرا دیں گے جناب یہ دیکھیں مجھے سائفر آیا اور مجھے دھمکی دی گئی ہے. دیکھیں سیریسلی تھنک کہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح جاتی ہے. دیکھیں جب آپ یہ ڈیسپریٹ میئر ہو سکتا ہے, یہ ایک ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہو سکتا ہے کہ یہ ترب کا آخری پتہ ضرور تھا, جس کو میں کہوں گا کہ وہ سائفر کو لہرانا, اسے کہتے ہیں کرسی بچانا. نہیں, کرسی تو جا چکی تھی, کرسی جا چکی تھی. چلیں اپنا پولیٹیکل کیپٹل بچانا, اگر کرسی بچانی ہوتی تو سائفر نہ لہرایا جاتا. پولیٹیکل کیپٹل بچانا, ہاں پولیٹیکل کیپٹل وہ بچ گیا. دیکھیں وہ بچ گیا. اور آپ کی تاریخ میں ماں سے بھٹو نے ایک بار پنڈی کے بازار میں کھڑے ہو کے ایک خط کو لہرایا تھا کہ یہ وہ سازش ہے امریکہ کی طرف سے, جو پھر خیر بھٹو کے ساتھ جو ہوا. لیکن کیا سائفر کی حقیقت سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو گین میں نے What do you mean by سائفر کی حقیقت سے؟ سائفر comes every day. اچھا چلے, کیا سائفر روز آتے ہیں؟ سائفر روز آتا ہے. پی ٹی آئی کی 4.25 سال کی گورنمنٹ میں امریکہ کو صرف ایک بار ڈیمارچ کیا گیا. اچھا, اور اس سے پہلے نہیں, پہلے بھی نہیں, اس ہمارے ٹینیور میں, آپ کے ٹینیور میں ہوا نا, اس سے پہلے ہوا نا.
اس سے پہلے بھی آپ ڈیماش کر چکے ہیں. آپ نے فاٹا کے اندر جو ہے وہ ایک اٹیک ہوا تھا, آپ نے اس پہ بھی ڈیماش کیا تھا امریکنس کو, ٹھیک ہے. وہ جو دوسرا ہوا تھا جس کے اوپر وہ فرینڈلی فائر کہتے تھے, انگور اڈے کا جو واقعہ ہوا تھا میرے خیال میں وہاں اس پہ بھی ڈیماش کیا تھا, اور ڈیماش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. مائی پوائنٹ از آپ ایک پورا بلڈ اپ کرتے ہیں نا, یو ایکسیپٹ دس تھنگ کہ جی وہ ایک لاسٹ ریزورٹ تھا یہ سارا کچھ کرنے کا. بھائی اس لاسٹ ریزورٹ کے اندر آپ نے 1.5 سال کہ اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے بغیر سائفر, مائنس کر دینا سائفر کو 1 منٹ کے لیے, سائفر کو مائنس کر دیتے, آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس وقت الیکشنز ہوتے پاکستان تحریک انصاف جیتی؟ دیکھیں اگر تو خان صاحب ڈیورنگ جب اسمبلی توڑ دیتے اور ریزائن کر دیتے اور تب الیکشن ہوتے تو پاپولیرٹی گراف نہیں چاہیے. سائفر نکال دیں بیچ میں سے, اگر سائفر سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, سائفر سے پہلے, کیونکہ 27 مارچ کو سائفر لہرایا تھا, 8 یا 9 یا 10 کو یہ تحریک عدم اعتماد آ گئے. تو اس دوران بھی یہ آفر تھی کہ اگر آپ یہ اٹھا لیتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیتے ہیں تو ہم ری الیکشن میں جا سکتے ہیں. باجوہ صاحب کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا تھا, بالکل ان سے کہا گیا تھا, اور انہوں نے اس وقت وہ شاید اس میں وہ لوگ نہیں مانے تھے, وہ لوگ نہیں, بلاول شہباز شریف صاحب, مولانا صاحب, اس میں ان کو نیب کی جو ترمیم تھی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ان کی کچھ جو تھی جو بل لانے تھے, اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ میرا میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں کہ سائفر جو ہے دیٹ واز یوزڈ فار ہز اون پولیٹیکل کیپٹل. دیکھیں سائفر امریکہ کی انٹرونشن کو تو پہلے بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ کبھی کوئی سامنے نہیں لایا تھا. Is this an evidence? Cypher is an evidence. آپ اس کو ایویڈنس کے طور پر امریکن انٹرونشن کا یہ ایویڈنس ہے. امریکن انٹرونشن تو ہمیشہ سے جاری رہتی ہے, مگر دیکھیں اگین وہ جو میں نے باجوہ ڈپلومیسی کی بات کی تھی, ملٹری ڈپلومیسی, کیا پرائم منسٹر رشیا کا وزٹ ان کے بغیر کر سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے جی اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں ہے. آپ کا چلے میں اس کو ایک اسٹیپ اور آگے لے جاتا ہوں, آپ کی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک اسٹیپ اور آگے لے جاتا ہوں. آپ کی فارن منسٹری تو چلائی وہ رہے تھے, ایسے ہی تھا نا, شاہمود قریشی صاحب کے ہاتھ میں کتنا کو تھا, وہ سارا کچھ تو اتنے میجر ڈیسیژنز میں تو نہیں. اس میں جو میں نے آپ سے کہا کہ انڈیا سینٹرک, یو ایس سینٹرک, افغانستان سینٹرک, سارا کچھ وہی وہ لوگ ہی ہینڈل کرتے تھے. انڈیا کے حوالے سے بھی میں نے اگین کہا کہ یہ وہ کنوے کر رہے تھے کہ جی مطلب سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے سویلین گورنمنٹ کو بالکل نگیٹ تو نہیں کر سکتے. فارن منسٹر ایک فارن منسٹر ہوتا ہے, اس کے رول کو آپ بالکل ہی نگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن وہ آپ لوگ انہی کی لائن لینتھ پہ کھیل رہے تھے, مطلب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. اچھا اسی میں آ جاتے, ایکسیپٹ ایران والا ایک مساپ ہوا تھا, خان صاحب نے جا کے جو وہاں پہ ایک بھنڈ مار دیا تھا, یو نو اٹ, جو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب پاکستانی سوئل جو ہے وہ کبھی استعمال نہیں ہوگی آپ لوگوں کے اوپر اٹیکس کرنے کے لیے, اور ماضی میں بھی اگر ہوتا رہا تو بہت غلط ہوا ہے. یو نو دیٹ, جب جنرل عاصم منیر بھی ساتھ تھے. اچھا کیونکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے, اوپن سیکرٹ ہے کہ آپ جد اللہ اور یہ سب کچھ, اور پھر اس کو کس طرح سے سی آئی اے سپورٹ کرتی ہے, اسٹریٹجکلی آپ کس طریقے سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے. ایون سعودی انٹیلیجنس بھی اس میں سمجھ بھائی, آپ کو یہ تو پتہ ہے, یو انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ آپ اگلے کی ٹریٹری میں گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ اس طرح کا بیان دیں گے. آپ چلیں میں اس کو وائس ورسا لے لیتا ہوں. میں اگر آپ نے اتنی اسٹریٹجکلی ریالٹیز کی آپ نے بات کرنی ہے, ایک جسٹ امیجن فار مومنٹ, 1 منٹ کے لیے امیجن کریں, شہباز شریف دہلی جاتے ہیں, کشمیر سیپریٹسٹ کے بارے میں کہیں گے ہاں جی ہم سپورٹ کر رہے ہیں, مشرف کہتا تھا نہیں, آپ کریں گے ہاں جی یہ ہمارے ہیں جی, اور ایسی کی تیسی ہم آپ کے جس کو وہ ٹیررزم کہتے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کہ جب آپ اسٹیٹ آف ڈینائبلٹی میں رہتے ہیں نا, تو آپ اچیو نہیں کر سکتے. آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا تھا کہ ہاں جند اللہ کو سپورٹ یہاں سے رہی ہے, اور آپ نے ان کو یہ بات بھی باور کرانی تھی کہ یہاں بی ایل ایف کو یا بی ایل اے کو آپ کی طرف سے سپورٹ آتی ہے. اور جو ہم نے وہاں پہ جب یہ ریٹیلیٹ کیا تھا ایران کی سوئل کے اوپر, پاکستانی مارے تھے, تو وہ کون پناہ دے رہا تھا. بس آپ نے اگلی دفعہ جب خان صاحب سے جیل میں ملنا ہے نا, تو آپ نے ان سے کہنا ہے یہی جملے ذرا 2 دفعہ پھر سے بول کے دکھائیں, یہ جنڈلا والے اور یہ ایران والے ذرا دوبارہ بول کے دکھائیں. میں تو بول رہا ہوں نا, آپ کے بولنے سے نہیں, میں خان صاحب نے بولا تھا نا لاسٹ ٹائم, آپ ان سے کہیں ذرا دوبارہ بول کے. اگر تو ہماری سوئل استعمال ہوئی ہے, اب ڈزنٹ مین کہ آپ کی اسٹیٹ نے استعمال کیا, نان اسٹیٹ ایکٹرز نے استعمال کی. یہی آپ کا موقف جو تھا وہ بمبئی اٹیکس میرا, کہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے سوری تو آپ کی استعمال ہوئی, بٹ نان اسٹیٹ ایکٹر سے انفلٹریشن ہو رہی ہے کشمیر کے اندر, سوائل ہماری استعمال ہو رہی ہے, بٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. تو ان چیزوں کو ہم اس طرف ٹاپک کسی اور طرف چلا جائے گا. لیٹس کم بیک ٹو وہ جب جو کچھ بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے, میرا اور آپ کا جو اختلاف جس پوائنٹ پہ آ رہا تھا نا, وہ یہ تھا کہ جناب سائفر کو جو ہے وہ اس لیے استعمال کیا گیا.
اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بچانے کے لیے استعمال کیا, اور سال ڈیڑھ سال جب آپ نے اچھی طرح اس اے ٹی ایم سے پیسے نکال لیے, اپنا پولیٹیکل کیپٹل استعمال کر لیا, لوگوں کو اکٹھا کر لیا, 60-65 جلسے کر لیے, بعد میں آپ نے کہا نہیں امریکہ تو رسپانسبل نہیں تھا, جنرل باجوہ رسپانسبل تھا, باجوہ نے کیا ہے سب کچھ. آپ نے ان کو اپنے فارمر آرمی چیف کو اسکیپ گوٹ بنا دیا. سائفر کا کیس تو پھر ہائی کورٹ سے بھی اڑ چکا ہوا ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ کیس. وہ سائفر گھمانے کا کیس ہے, وہ سائفر گھمانے کا کیس ہے. سائفر کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو کچھ کیا وہ اس کا کیس نہیں ہے. پھر وہ اس میں یہ بات آتی ہے نا کہ اس سائفر کو کیا خان صاحب نے ریویل کیا تھا, نہیں کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ ایک اور کیس ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ کیس. جو یہ ارشد شریف وغیرہ اور باقی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب نے, اور یہ بات تھی, مجھے بھی ایک جرنلسٹ نے کہا کہ جب آخری رات تھی خان صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ سائفر دکھایا جائے گا, بٹ ان دا مین ٹائم انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہم سائفر نہیں دکھائیں گے. اگر دکھایا ہوتا تو پھر ایک اور بات ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں دیٹس اے ڈفرنٹ کیس, بٹ یوزنگ دا سائفر فار پولیٹیکل گینز دیٹس ٹوٹلی اے ڈفرنٹ کیس. میرا یہ پوائنٹ ہے. خیر لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. میرا وہ کمنگ بیک, لیٹس ٹاک اباؤٹ جنرل فیض, بیکاز یو سیڈ کہ ہاں جی آپ کو بھی نظر آ رہا تھا کہ جنرل فیض ہی آرمی چیف کے چوائس ہوتے خان صاحب کی, بیکاز ایک افیلیشن پورے پاکستان کو نظر آ رہی تھی, دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. لیکن اب اس وقت آج پریزنٹ ڈے جو صورتحال ہے وہ ملٹری کسٹڈی کے اندر ہیں. کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے ٹاپ سٹی سے, لیکن اس کے بعد ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز کی بھی اب جو ہے وہ آ چکی ہے پرابلم. میرا تو ایکچولی ایک اور سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 2017 میں ٹاپ سٹی کا واقعہ پیش آتا ہے اور خان صاحب آ کے جنرل عاصم منیر کو ہٹاتے ہیں اور جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی لگاتے ہیں. اب یو نو اٹ, آئی نو اٹ کہ تمام آرمی آفیسرز کی ایک فائل ہوتی ہے, واٹ ایور دے آر ڈوئنگ ان کی فائل بھرتی جا رہی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں جنرل فیض کو جب ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا ہوگا اس فائل کے اندر ٹاپ سٹی نہیں لکھا ہوگا کہ ٹاپ سٹی کے اندر یہ سب کچھ کیا ہوا انہوں نے؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس طریقے سے ڈی جی سی کی بات کی جائے, کیونکہ ڈی جی سی سے ہی ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا تھا, تو اس سے پہلے بھی غالباً جنرل شجاع کو لگایا گیا تھا, وہ بھی ڈی جی سی تھے. کئی ڈی جی سی ایسے ہیں جن کو لگے, اور جن کی فائلیں اگر آپ کھولیں تو بہت کچھ سامنے آئے گا. مطلب اگر ڈی جی آئی ایس آئی کس نے لگایا تھا جنرل شجاع کو, اس نے لگایا ہوگا, نواز شریف نے لگایا ہوگا, تو اس میں بھی ان کو چاہیے تھا, یا ان سے پچھلا جو تھا مجھے یاد نہیں ہے ان کا نام. وہ جنرل فیض کی ریکویسٹ یا جنرل فیض کی جو پش ہے وہ تو خان صاحب کی تھی نا. سنڈے والے دن جو ہے عاصم منیر صاحب کو ہٹا دیا گیا بطور ڈی جی آئی, اور دا ہول پی ٹی آئی واز شاکڈ. یہ کیا ہوا سنڈے والے دن میں, تو اتنی کیا ایمرجنسی ہوگی؟ ویسے کیا تھی ایمرجنسی؟ ہاں یہ تھوڑا سا ایک انیول ہیپننگ تھی اس پہ بھی سنڈے والے دن. اس پہ میں کامنٹ کر نہیں سکتا تھا کہ اتنی ایمرجنسی کیا ہے, اتنی ایمرجنسی کیا ضرورت پڑی تھی. جیسا سعودیہ میں بیٹھ کے ان کو جو آپ کے وزیر خارجہ تھے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دیا گیا, وہ بھی سنڈے والے دن. ضرورت ہی نہیں تھی, مطلب سعودیہ سے بیٹھ کے نوٹیفیکیشن. بٹ یہ کیونکہ ان کے انٹرنل جو بھی میٹرز ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس کو آگے لے کے چلیں تو جنرل فیاض کو کور کمانڈر بھی آپ نے لگایا. ظاہر ہے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایلیجیبل نہیں تھے, وہ ان 5 کی لسٹ میں بھی تھے جنہوں نے ہو سکتے تھے, جنہوں نے 5 موسٹ سینئرس میں آ رہے تھے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹرز کو جو ہے وہ ان تعیناتیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی میرا یہ خیال ہے کہ موسٹ سینئر ہے, موسٹ کمپیٹنٹ, اس کا یہ آپ نام انہی سے لے لیں, آپ جی ایچ کیو سے ہی کہہ لیں کہ آپ ڈیسائیڈ کر کے بھیج دیں کہ کون ہے. گورنر, یہ جو گورنر لگائے ہوئے ہیں صوبوں میں, اس کو بھی ختم کرائیں, کور کمانڈرز کو ہی دیں سارا کچھ. ایمی بلا وجہ اتنا بڑا آپ نے گورنر ہاؤس بنایا ہوا ہے, خرچہ بھی اس کا اتنا ہوتا ہے, ایمی بلا وجہ لگایا ہوا ہے نا. آئین اگر اس کی اجازت دے دیں تو کر لیں, چینج کریں, ختم کریں. اگر آپ لوگ وہ ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی تھی, سب لوگ جو ہے وہ یکجان ہو گئے تھے, آپ کی ساری جماعتیں سارے کے سارے, وہ اتنی عزت تو کبھی کسی کو نہیں ملی. تو یہ بھی کام کروائیں, ختم کروائیں. نہیں تو اگر نہ بھی ختم کیا جائے تو کیا ایک کور کمانڈر کے سامنے گورنر کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں یہ سیکٹر کمانڈر, کور کمانڈر کے سامنے تو چیف منسٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو الیکٹ ہو کے آیا ہوا نہیں ہے. اور خاص طور پہ آپ کے والا جو عثمان بزدار تھا, اس کی تو بالکل ہی, اس کی تو میرے خیال میں ایس ایچ او کے سامنے بھی نہیں تھی. کنیکشن ڈیل کر لیتا ہوگا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ذرا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. یہ عثمان بزدار صاحب کے اندر کیا خان صاحب کو نظر آیا تھا, مطلب کون سی ایسی چیز نظر آ گئی جو پورے پاکستان کو نظر نہیں آئی؟ اچھا یہاں پہ بھی نا دیکھیں, جو وہ بات آتی ہے, ایک صاحب میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے یہی بات کہ علیم خان کو بنانا چاہتے تھے سی ایم, باجوہ صاحب, اور باجوہ صاحب نے خان صاحب سے بات کی اور خان صاحب مان گئے. اور پھر جب علیم خان ایک رات پہنچ گئے وہاں پہ خان صاحب کے سامنے, اس نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا سر مجھے آپ سی ایم لگا رہے ہیں مجھے. تو انہوں نے کس نے کہا تمہیں؟ تو وہ بیچارہ گیا کیونکہ رات فیصلہ چینج ہو چکا تھا. ان کو کہا تھا ویسے کسی نے
نہیں وہ خان صاحب نے نہیں علیم خان صاحب کو ہاں بتایا تھا, ہاں ان کو کسی نے کہا تھا, واقعی کہا خان صاحب ایگری کر گئے تھے. ہاں خان صاحب میں نے کہا ایک وہ شخص جس نے دونوں سے یہ بات پوچھی ہے, باجوہ سے, جنرل باجوہ سے بھی پوچھی ہے اچھا اور یہ بات خان صاحب نے پوچھی ہے. تو باجوہ صاحب کا گلا تھا کہ دیکھیں جی سارا کمٹمنٹ کر کے اور اگلے دن جناب یہ بالکل ہی بندہ میں نے یو ٹرن کہتے ہیں اسے. تو اس پہ عمران خان صاحب نے اس شخص سے کہا میرے دوست سے تو کیا میں نے غلط فیصلہ کیا تھا. ہاں تو اس پہ پھر جو جنرل باجوہ کے بارے میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ وہی الفاظ تھے جو میں نے اس ملاقات کا ذکر کیا جس میں مروت کی آخری ملاقات تھی. تو اس میں جو صحافیوں سے گفتگو کی تھی وہی الفاظ استعمال کیے تھے خان صاحب نے جنرل باجوہ کے بارے میں. اچھا کہ جو انہوں نے اس کو بتایا تھا, مطلب وہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے نا. نہیں لیکن مروت صاحب کے حوالے سے کیونکہ آپ نے اب دوبارہ ان کا ذکر کیا ہے, شیر مروت صاحب کے اوپر آپ نے ایک بڑا سنگین الزام لگایا. میں آپ کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, آپ نے لکھا جی شیر مروت کو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت کمپنی کی مدد سے 9 مئی سے دوران قید عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کروایا گیا. اسی دوران دبنگ بیانات اور میڈیا پر خصوصی نمائندگی کے ذریعے امیج بلڈنگ کی گئی اور پھر وقت آنے پر پی ٹی آئی میں رخنہ ڈالنے, غیر ضروری بیانات, متبادل سوشل میڈیا کا قیام, پی ٹی آئی میں صبادیت کی بنا پر تقسیم اور آخرکار کمپنی کی ہدایت پر سعودی عرب کے خلاف بیان اور سمندر پار پاکستانیوں سے قیمتی تحائف اور رقوم بٹورنے کے ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد پر شیر مروت کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا گیا ہے. یہ تب کی بات ہے جب ان کو ہٹایا گیا تھا. آپ نے 3 اگست 2024 کو آپ نے ٹویٹ کی. آپ نے کون سے ایسے ناقابل تردید ثبوت دیکھ لیے کہ آپ نے شیر مروت پہ جو ہے وہ رقوم بٹورنے کا الزام بھی لگا دیا؟ دیکھیں متاثرین جو ہیں وہ کچھ کلیم کر رہے ہیں وہاں پہ لندن سے بھی کہ انہوں نے پیسے لیے, کہ اس نے بچوں کی, کسی نے کہا بچے کی فیس کے والے سے لیے, کسی نے کہا کوئی سوٹ لیا تھا تو 500 پاؤنڈ کا, تو ایئرپورٹ آ رہے تھے تو وہ اس کو پیسے واپس کرنے تھے تو دوست سے کہا جی 500 پاؤنڈ دے دو, دے دیں اس کو. تو میں نے ڈائریکٹلی نو دیس پیپل. ہاں اچھا ان میں سے ہیں بالکل جو میں سامنے لا سکتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے یہ کوئی اتنی بڑی نہیں, میرے لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس قسم کی ایک سٹوری ہوئی تھی بعد میں جو زبیر علی خان نے یہ سٹوری کی اور پھر اس کے بعد شیر مروت صاحب نے کہا کہ جی میں ان کو عدالت لے کے جاؤں گا. تو لے جانا, مجھے لے جانا, آپ بھی لے جانا عدالت, آپ بھی لے کے دیکھیں یہ دو اور یہ جو کمپنی کا الزام دو افراد, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں, 2 افراد یہ بڑی بات نہیں ہے, یہ بڑی بات نہیں ہے پیسے لین دین, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ 2 افراد کے درمیان گفٹس کا تبادلہ. اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ ہے پیسہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا وہ ہم نے بھی بعد میں کسی نے یہ کہا کہ یار وہ مینو کھانے کھلا دیتا کرو لیکن شاپنگ مال نہ جایا کرو یہ دنال. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ آپ کو پھر ٹھیک ٹھاک ڈاز لگا دے گا, یہ تو اس کا پرسنل کنڈکٹ ہو جاتا ہے, اور جس نے بھی خرچ کیا اس نے اپنی پرسنل کیپیسٹی اپنی مرضی. چلو جہاں پہ بات آتی ہے کمپنی, دیکھیں یہ جو باتیں نا یہ آپ کو کلوز ملتے ہیں. ظاہر ہے ایجنسیز اگر کسی کو آپریٹ کر رہی ہیں یا کسی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں تو وہ کوئی یہ نہیں ہوتے کہ امپرنٹ صاحب, یہ آپ اس کا کنڈکٹ دیکھتے ہیں. 9 مئی کی رات کو شیر افضل مروت اتنا بڑا لیڈر تو نہیں تھا کہ اس کو پولیس لائن میں عمران خان سے ملوایا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد سے یہ بار آیا اور اس نے ماشاء اللہ اور عاصم لا کی بات کی. پھر اس کے بعد سے 9 مئی کے بعد جس طریقے سے پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کیا گیا, کوئی شخص محفوظ نہیں تھا, کوئی شخص محفوظ نہیں تھا. 9 مئی کی رات کو فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا. فواد چودھری کے گھر کوئی 28 اپریل کو میرے حال میں امریکن امبیسڈر آتا ہے ڈونلڈ بلوم. تو ظاہر ہے فواد چودھری کے بھی ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ہے وہ بہت اثر رسوخ وہ رکھتے تھے, فارمر منسٹر ہیں. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے تو یہاں پہ تو فواد چودھری محفوظ نہیں رہا جس کے 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے امریکن امبیسڈر اس کے گھر سے ہو کے گیا. یہاں پہ جو ہماری شیریں مزاری تھیں ظاہر ہے ان کا بھی ایک انٹرنیشنل اسٹیچر ہے, وہ محفوظ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. یہاں پہ وہ بھی محفوظ نہیں ہے جو کہتا تھا سر میں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں, جو ہمارے ان میں سے تھے. جب آپ ایک پلان کے تحت ڈسمینٹل کرتے ہیں, آپ کی کیلکولیشن ہوگی تو آپ اپنے لوگ آپ کمپلیٹلی ایک پارٹی کو پولیٹیکلی ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو انڈکٹ کریں کہ جو وہ ریموٹ کنٹرول جو آپ کے مرضی سے چلتے ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے اٹک جیل میں فریکوینٹ ملاقاتیں کروائیں, آپ نے ان چینلز پہ, اور اگین کہ پوری پی ٹی آئی تو فسطائیت کا شکار تھی. ہر بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی, آپ بہتر جانتے ہوں گے آپ کے دوستوں کے ساتھ, بالکل. ایک شخص پشاور سے اٹھتا ہے,
وہ قصور جاتا ہے, وہ کراچی جاتا ہے, کراچی بھی جا کے اس نے وہی وہاں کے ایم پی ایس نے ہمیں شکایت کی جو امیدوار تھا کہ یار اس کو کس لیے بھیجا, یہ تو یہاں بھی آ کے رفٹ کریٹ کریں. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے پختون کارڈ کھیلا, پختون قیادت, پختون حوالے سے. پھر پنجاب میں بھی آگے جلسے, اچھا پنجاب میں ایک جلسہ کیا نا, اور یہاں پہ میرے خیال میں قصور آئے تھے, شاید قصور آئے تھے, قصور جلسہ کر کے یہاں سے واپس پہنچ گئے. ایک میدان میں آپ نے لاہور میں گرفتار ہو گئے تھے وہ آپ ایک رات کے لیے, نہیں ہوئے تو تھے, ہوئے تو تھے. سر وہ چاہیے ہوتا ہے نا آپ کو, آپ نے امیج تو بلڈ کرنا ہے نا, کہ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ بالکل ہی کچھ نہیں ہو رہا ان کے ساتھ. وہ ایک 2 رات کے لیے فرمائشی گرفتاری. آپ پہلے اپنی بات پوری کمپلیٹ کریں پھر میں سوال. اچھا, پھر اس کے بعد پارٹی کے اندر, ہماری پارٹی کے اندر کبھی بھی اس طرح کی رفٹ کبھی کوئی سامنے نہیں آیا. کوئی انٹرنلی اگر ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتا ہو, جو کہ سب سے بڑا اختلاف تو یا سب سے بڑا گروپ جو ہمیں پہلے 2012 کے بعد نظر آیا تھا انٹر پارٹی الیکشن کے بعد, وہ شاہ محمود اور جہانگیر ترین کا تھا. بٹ کبھی شاہ محمود نے جہانگیر ترین کے خلاف یا جہانگیر ترین نے شاہ محمود کے خلاف اوپنلی کبھی اوپن فارم کے اوپر اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اتنی زیادہ اتنی نہیں ہے, آئی ایگری, لیکن تھی رفٹ کا پتہ تھا. دیکھیں وہ شخص جو, وہ لوگ جو رؤوف حسن, کیا کوئی اس کو کہہ سکتا, مطلب رؤوف حسن نے تو جتنا رزسٹ کیا ہے, از پیورلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پرسن. ٹھیک ہے, آپ اس کو کمپرومائز نہیں, کسی لیول کے اوپر نہیں کر سکے کمپرومائز. آپ شعیب شاہین کو نہیں کر سکے. اس نے کن کو اٹیک کیا؟ حماد اظہر کو اٹیک کیا. اس نے رؤوف حسن کے اوپر پے در پہ اٹیک کیے اور ہیوملیٹنگ قسم کے ورڈز یوز کیے. اس نے شعیب شاہین کو اوپنلی کہا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے. اس کے 2 دن بعد خان صاحب نے اس کو اپنا اسپوکس پرسن جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا. آپ مسلسل پارٹی کے اندر ایک ہی سیکریٹریٹ کے اندر ہمارے 2 پریس کانفرنس ہو رہی ہیں کہ آپ کا رؤوف حسن پریس کانفرنس کر کے اٹھتا ہے, گیا کہ بیٹھ جاتا ہے پریس کانفرنس کرنے کے لیے. مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہمارے ایک سیکریٹریٹ کے اندر. اور پھر آپ نے آلٹرنیٹ میڈیا لانچ کرنے کی کوشش کی, آپ نے اناؤنس کیا اس کو کہ میرا ایک علیحدہ ہوگا اور اس میں کوئی 8000 مروتی قبیلے کے لوگ ہوں گے اور فلاں ہوں گے اور پشتون ہوں گے. سمجھ بھائی تو اور لوگ بھی کرتے رہے ہیں. نہیں کیا سر. دیکھیں جہانگیر ترین کا الگ میڈیا سیل تھا, دیکھیں وہ شامود قریشی کا اپنا تھا, چودھری سرور کا الگ تھا. نہیں, بات کو سمجھیں, علیحدہ آپ اپنی امیج بلڈنگ کے لیے کرتے ہیں, بٹ آپ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے نہیں کرتے. اگر یہ ہوتا تو کیا کبھی جہانگیر ترین کو یا شاہ محمود کو یا کسی اور کو عمران خان نے منع کیا کہ جی آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں. ہیونگ سیڈ آل دیس تھنگز, یہ جتنے بھی الزامات آپ نے شیخ رضا مروت صاحب پہ لگائے ہیں, میں ذرا یہاں پہ یہ ضرور کہہ دوں کہ شیخ رضا مروت صاحب اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے ان تمام الزامات کا جو وہ آپ ان کے اوپر لگا رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, واپسی ہو گئی ہے ان کی پارٹی میں واپسی ہوئی ہے, اور خان صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے ان کو ان کی واپسی ایکسیپٹ کی ہے. اینڈ بیرسٹر گوہر دا چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف, جن سے بھی آپ ریسنٹلی ملے, میں نے آپ کی ایک تصویر دیکھی, آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, انہوں نے ان کے لیے واؤچ کیا, ان کو سپورٹ کیا, اور انہی کی محنت سے وہ پارٹی میں واپس آئے ہیں. لیکن بیرسٹر گوہر, یہ بات جب ہم خان صاحب کو ملنے کے لیے گئے, جب یہ مروت نے کئی بار کوشش کی اور خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا, تو میں بیرسٹر گوہر کے ساتھ ملنے کے لیے گیا تھا خان صاحب کو. خان صاحب, میں نے اسلام کی اور خان صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا دیا, تو وہاں پہ میری ایک گفتگو ہوئی, مروت کے حوالے سے نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ کچھ اور لیگل میٹر سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. اس میٹنگ سے پہلے بھی بیرسٹر گوہر, یہ معاملہ جو تھا, اور یہ میں آپ کو بالکل میری اس کو دلیل سمجھ لیں, بیرسٹر گوہر اس کانٹیکٹ کو سمجھنا چاہ رہے تھے کہ جو سعودیہ والی اسٹیٹمنٹ تھی سعودیہ کے اگینسٹ ریجیم چینج میں ان کا وہ تھا, وہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ تھی, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آ چکا تھا, وزٹ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا, تقریباً ڈیٹس بھی اناؤنس ہونے والی تھیں. سعودی فارن منسٹر اسلام آباد کے اندر موجود ہے. اب کیونکہ سعودیز کو میں انگیج کرتا ہوں, میری ان کے ساتھ ڈپلومیٹک جو ٹائز ہوتے ہیں, اور بڑی ہماری کیجول سا بھی ہم بہت ساری باتیں وہ کر جاتے ہیں. سعودیز کے کچھ کنسرنز ہوتے ہیں, سعودیز کی کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں. اس میں سعودیز نہیں, پاکستان کے ڈائنامکس پولیٹیکل لینڈسکیپس کے حوالے سے سعودیز بیسکلی تھوڑے سے سینٹیمنٹل ہیں. وہ تھوڑے سے مطلب میں یہ نہیں کہتا پاکستان, لیکن وہ ظاہری بات ہے جو آپ کے اوپر احسان کرتا ہو تو آپ سے توقع بھی یہ کرتا ہے کہ جی, اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اگر ایم بی ایس اتنے مہنگے گفٹس اگر دے رہا تھا تو وہ یہ توقع نہیں کرے گا وہ یہ توقع نہیں کرے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی ذات کے حوالے سے یا اس کے ملک کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ یا اس کو مورد الزام ٹھہرائے. تو وہ سینٹیمنٹ زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کے سعودیز کے ساتھ ریلیشنز ہیں.
تو کچھ جو ان کا ڈی اے تھا، ظاہر ہے میں بڑا کیجولی ان کی بیسمنٹ میں اور ان کے گھر میں جو ویلا تھا فیٹ میں وہ بیٹھتے تھے، گپ شپ اوپن ہوتی تھی، اور پھر اوپن گپ شپ میں ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ، اور وہ ان کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر وہ کرنا چاہیے. اب شیر افضل وائل کے سعودی فارن منسٹر اسلام آباد کے اندر موجود ہے، کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ایک الزام، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم 6 مہینے سال تو امریکہ کے اس پہ لگے رہے، تو آپ نے ایک نیا کٹا کھول دیا کہ جی سعودی، اصل تو وہ امریکہ نہیں تھا، سعودیہ تھا. اس سے ہم بہت ڈیمیج ہو سکتے، اسے ڈیمیج یہ ہو سکتے تھے کہ ایک تو ایم بی ایس نے پاکستان آنا تھا، ان کو یہ کنوے کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کا فیس اس وقت تو شیر افضل مروت ہے. اس کے بعد باقاعدہ شیر افضل سوشل میڈیا کی طرف سے سعودی عرب کے خلاف ایک کمپین لانچ کی گئی، ٹھیک ہے، کہ جی سعودی عرب اور ایم بی ایس جو ہے وہ ایک ریزن ہے، یا ایک وہ بڑا وہ کلپریٹس ہیں جنہوں نے وہ یہ سب کیا، یہ رجیم چینج کا آپریشن. خان صاحب نے اس پہ اسٹرانگلی، خان صاحب سمجھتے تھے اس کی سگنیفیکنس کو، انہوں نے اس کو اسٹرانگلی رسپونڈ کیا. شیر افضل مروت کو وہاں اس کے بعد نکالے جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ایک میسج کنوے کرنا تھا ان کو کہ ہمارے ہاں زیرو ٹالرنس ہے کہ جو شخص یہ رفٹ آ کے کریٹ کرے. اس سے پہلے تک وہ رفٹ یہ چل رہی تھی کہ وہ پختون پنجابی والی بات. I'm sorry, یہ سگنل کدھر گیا؟ وہ سگنل از ناؤ لاسٹ، ہی از بیک ان پارٹی، وہ اینڈ ہی از ناٹ ٹیکنگ بیک دیٹ اسٹیٹمنٹ. انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ ابھی تک واپس لی، نہ کوئی معافی مانگی ہے. آپ لوگوں کے شو سعودی عرب کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے مروت کا یہ بیان ہی ہے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، انہوں نے معافی نہیں مانگی. خان صاحب سے معافی مانگی نہیں، پبلک میں کوئی معافی نہیں مانگی. ہی از ناٹ ٹیکن بیک ہز ورڈز. آپ مجھے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ نکال کے دکھا دیکھیے. یہ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سعودیز اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں یا ہم اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. اگر تو خان نے یہ پیغام دے دیا کہ یہ اب بندے کا پتر بن کے آئے گا تو آئے گا رہے گا، اور یہ بات علیمہ خان نے بھی کہہ دی کہ جی کوئی ایگزیجریشن نہیں چلے گی. ہاں، یہ کہا تھا میں نے ہاتھ ملایا اور میں نے گلے لگایا، تو پتہ نہیں آپ کو بلایا گیا کیونکہ آپ خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے گروپنگ دیکھی جو سامنے آئی، عدم اعتماد کی باتیں شروع ہو گئیں. تو اس چیپٹر کو وقتی طور پہ ایک کہ اس کو ایک سائڈ پہ کیا گیا کہ اس رولے میں ابھی اس ایشو میں ہم نے نہیں پڑھنا. یہ کیا کرتا ہے اس کے بعد، یہ کس طریقے سے وہ کرتا ہے، تو اس کو ابھی تک شیر افضل مروت جیسے حادثاتی لیڈروں کی اور جو اس طرح کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں ان کی پولیٹیکل کوئی لائف زیادہ نہیں ہوتی. یہ پولیٹیکل مین کو مسئلہ سے عجیب بات ہے سمجھ بھائی، آپ لوگوں نے ان کو ٹکٹ دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں جلسوں کو لیڈ کروں گا، میں کراؤڈ میں لے کر آؤں گا، آپ کہتے ہیں ان کی ویلیو کوئی نہیں. ابھی جو یہ تھا یہ جلسہ جو 22 اگست کا ہونا تھا، اس میں تو کوئی ذمہ داری ان کو نہیں تھی. اب کوئی ایز اے پی ٹی آئی بندہ لے کے آنا چاہتا ہے، انہوں نے تو پوری کلیم کر لی نا، وہ تو لسٹ میں سے کلیم کر لی کہ جی میں ہی کروں گا. وہ جلسہ پہلے اناؤنس ہوا، وہ علی امین گنڈا پور کا تھا، وہ عمر ایوب تھے، انہوں نے وہ کرنا تھا، باقیوں نے کرنا تھا. تو ایک شخص آ کے اگر ہر چیز میں ہی آ کے وہ کہتا ہے کہ جی سارا کچھ ہی میرا ہے اور میرا ہی چلے گا، مجھے آپ وہ دے دیں سارا کچھ، مطلب پارٹی آپ کے حوالے کر دی جائے اور آپ کہیں گے جی میں جناب وہ، یہ ایک بہت بڑی، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، مراد سعید آج باہر نہیں آ سک رہا، اس کے سوشل میڈیا نے ٹیم نے مراد سعید کے خلاف کیمپین شروع کر دی، اس کے سوشل میڈیا نے علیمہ آپا کے خلاف کیمپین شروع کر دی. تو میری تو خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی یا پھر ریکویسٹ ہوگی کہ اس شخص کو جو ہے یہ ایک اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، آپ بیسکلی اگر میں آپ کی بات یہ سمجھو کہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا بندہ ہے نا. اچھا، بیچ میں ایک بات آئی جو ہم تک پہنچی ہے، وہ یہ بات کہ آپ کی ٹویٹ مجھے یہی تاثر، اصل جو رول تھا نا اس کا، جب پی ٹی آئی سے نکالا گیا تو جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق اس سے ڈیمانڈ کیا گیا کہ تم ایک اور گروپ کی شکل میں یا نظریاتی کی شکل میں یا کسی ایسی شکل میں، جو کہ اس کی شروع سے ایک ٹاسکنگ تھی کہ اس نے پی ٹی آئی کے اندر ایک پشتون جو ہمارے ہیں اور اسٹانچ قسم کے ہیں، ویسے تو ڈاکٹر معید پیرزادہ نے بڑی اچھی بات کی اس کے کہ اس کے جو فالوورز ہیں وہ بڑے کوئی ان کا آئی کیو لیول بہت ہی لو ہے، وہ گالیوں سے کم میں بات ہی نہیں کریں گے. اگر آپ بھی کچھ لکھ دیں. اچھا، صرف وہ گالیوں سے کم بات نہیں کرتے،
میں جی مطلب آپ کی میں ڈیفینیشن پہ حیران ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ان کے فالوورز گالیوں سے کم بات نہیں کرتے. باقی مجھے زیادہ گالیاں وہاں سے پڑتی ہیں تو میں نہیں تو آپ شیئر آف دا مروت کے خلاف ایسی پوزیشن لیں گے تو پھر یہی ہوگا. لیکن میرا ایکچولی کویشچن یہ تھا کہ جو الزام آپ شیئر آف دا مروت پہ لگا رہے ہیں, آپ کو دائیں بائیں اوپر نیچے اور بندے نظر نہیں آتے؟ کسی کو اتنی کسی نے اتنی رفٹس کریٹ کرنے کی کوشش کی, کوئی رکھنے ڈالنے کی کوشش. نہیں, رکھنا ڈالنا اور چیز ہے, لیکن ایکچولی جس طرح ریموٹ کنٹرول کی آپ بات کر رہے تھے پارٹیز میں نہیں. اچھا وہ اس کے بارے میں نا ایف بی آئی کا ایک ایگزامپل دوں گا کہ اپنے کارپوریٹ سیکٹر کے بارے میں ایف بی آئی نے کہا کہ 50% آف دا اوور کارپوریٹ سیکٹر از کمپرومائزڈ. اور چائنیز وہ سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. And rest of the 50% doesn't even know that they are compromised. تو پی ٹی آئی کو اگر میں اس بیان یا اس کانٹیکس میں لوں تو 50% آف دا پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر کمپرومائز ہے تو ریسٹ آف دا 50% تو نہیں کہوں گا, بٹ ریسٹ آف دا جو بھی کمپرومائزڈ ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں. اچھا, یا پھر ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی. کمپرومائز دیکھیں بالکل, اگر ایک ایم این اے ہے, ایسے ایم این ایز بھی ہیں جو ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں. میں کس کو ایفیڈیوٹ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی. نہیں, الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن اجازت دیتا ہے. کون پوچھتا ہے الیکشن کمیشن کو؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں. یہی بات ہے نا کہ آپ نے جانا تو ابھی آپ کور کمانڈر کے کہہ رہے تھے کہ وہ گورنر سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. آپ خفیہ ایجنسیوں کی بات کر رہے ہیں. یس, کہ ان کو ایفیڈیوٹ دیکھ رہے ہیں. ایفیڈیوٹ دیکھ کس بات کا؟ اس بات کا کہ جی اگر آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ آزاد تھے نا, آزاد تھے. اور ایک کا تو لیک بھی ہوا تھا. اچھا, وہ اس حد تک میں آپ یہ کہتا ہوں کہ جب انہوں نے کمپرومائز, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کمپرومائزڈ ہیں. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں, شعیب شاہین کی مثال دی ہے, آپ کو رؤوف حسن کی. یہ تو شعیب شاہین ہار گیا. شعیب شاہین صرف الیکشن کی حد تک کی بات نہیں ہے. آپ نے سوشل میڈیا کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی. آپ نے ہر لیول پہ جا کے جس لیول پہ آپ سے ہو سکتا تھا, بٹ کیا اس سارے کے نتیجے میں آپ پی ٹی آئی عمران خان پی ٹی آئی ہے. آپ جتنی لوگوں کو کمپرومائز کر کے دیکھ لیں ان کی کوئی حیثیت نہیں بچے گی اگر وہ وکٹ کی دوسری طرف کھیلیں گے. یا یہ بات کل تک جن کی بات کل تک خان صاحب کے سامنے آئے گی کہ یہ وکٹ کی دوسری طرف کھیل رہے تھے یا ان کے روابط تھے, تو ان کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. اور اسی کانٹیکس میں کہتا ہوں کہ مروت کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں جنرل فیض کا یہ جو پکڑے جانا ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جنرل فیض کوئی وعدہ معاف گواہ 9 مئی میں رول, یہ سارا کچھ پاکستان تحریک انصاف ہیٹ فیل کر رہی ہے اس چیز کی؟ دیکھیں, اگر آپ کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں اور کوئی آپ کی میلافائڈ انٹینشنز نہیں ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ اگر آپ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو یا کسی ایک بندے کو پکڑ کے اس کا آپ پولیٹیکل آپ کا ایجنڈا ہو یا موٹیو ہو کہ یا آپ نے خان صاحب کے خلاف لے کے جانا ہے ان کو, تو ڈیفینیٹلی ہمیں اعتراض ہوگا کہ اگر اس طرح سے پھر آپ نے جانا تو پھر آپ جنرل اکاؤنٹیبلٹی میں جائیں, پھر آپ ان کو بھی جائیں, پھر آپ جنرل جیلانی سے بھی شروع. اچھا, یہ تو پھر یہ واٹ اباؤٹ دیٹ والی تھیوری آپ دے رہے ہیں کہ بیسکلی وہ مینو پڑھیا تو پھر انہوں نے بھی پڑھو. You're not actually explaining your position. You're saying کہ جی وہ انہوں نے بھی کیا تو ان کو بھی پکڑنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا اب حمید گل صاحب کو لے کر آئیں, کیا کریں, یا جنرل جیلانی کو نکالیں قبر سے؟ منصور بھائی ایک بات بتائیں, اس وقت کورٹ مارشل چل رہا ہے. یہ اسٹیٹمنٹس کون سیکورٹی ذرائع یا کون سے ذرائع ہیں وہ جو بتا رہے ہیں کہ جی موبائل فون پکڑا گیا ہے, اس ماڈل کا موبائل میں بتاتا ہوں کون سے ذرائع ہیں. وہ جن کو آپ کے ایم این ایز ایفیڈیوٹ دیکھ رہے ہیں, وہ ابھی آپ کو بتا رہے تھے. وہی بات ہے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک کورٹ مارشل چل رہا ہے تو اس کو آپ کو لیک آؤٹ کرنے کی کیا, یہ تو آپ فیکٹ اسٹیبلش کریں اپنی. نہیں, وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے نا, تو آپ کی پریس کانفرنس میں وہ اس میں پریس ریلیز میں لکھا ہے کیا موبائل فونس کا. نہیں, موبائل فون کا نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس کو ہماری طرف ڈریگ کرنے کی کوشش کریں گے پھر آپ ہم سے یہ توقع کریں گے نہیں ہم خاموش بیٹھے رہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ بھی نہیں کر رہے نا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود کہا کہ ہاں جی وہ تو ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ دیکھیں, اور اس کے بعد خان صاحب کی دوبارہ پوری ایکٹیویٹیز آپ نے پوسٹ 29 نومبر جب جنرل عاصم منیر ایکچولی اسٹک پکڑتے ہیں اور تب سے لے کر اب تک آپ لوگوں نے عاصم منیر صاحب کے رستہ ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کی. آپ لوگ یہاں تک چلے گئے کہ جنرل باجوہ کو کامران خان کے شو کے اندر بیٹھ کے آپ نے ایکسٹینشن دینے کی آفر کی. ٹھیک ہے کہ جی ساڑھے کو ایکسٹینشن لے لو, کوئی مسئلہ نہیں, بس یہ الیکشن ہو جائے. اس کے مقصد کیا تھا, مطلب فار گاڈ سے لوگ چوچے تو نہیں ہے نا, ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ عاصم منیر صاحب کا رستہ روک رہے تھے کہ یار یہ کسی طرح یہ ٹائم گزر جائے, عاصم منیر ریٹائر ہو جائیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کس کو بنانا ہے. اس سے بڑی
ڈس ایسوسیٹ کرنے والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خان صاحب نے اوپنلی کہا کہ اگر تو جنرل فیض کا 9th میں کوئی رول ہے تو آپ اس کو کریں, آپ انکوائری کریں, آپ اس کو انٹیروگیٹ کریں, ٹھیک ہے. اور جب ہماری ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے بہت بڑا اثاثہ تھے, ان کے ساتھ بڑا نہیں, اچھا یہ ٹوسٹ کر کے, اچھا بتائیے. انہوں نے ایک DGI آپ کا اثاثہ ہوتا ہے, فوج کا اثاثہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کانٹیکس میں بات کرنا کہ جب ان کا ورکنگ ریلیشن تھا تو وہ ایک اثاثہ تھے, جب کور کمانڈر تھے ایک اثاثہ تھے, ٹھیک, یہ اس کانٹیکس میں بات تھی. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ جی 9th, آپ نے صرف 9th میں کا الزام نہیں لگایا, میں نے کہا کہ آپ نے انڈائریکٹلی آپ نے جو ذرائع کے ذریعے کنوے کیا کہ جی وہ چائنا کا کوئی ماڈل کا فون تھا اور ان کے پاس آئی فون تھا, اس سے وہ کال کرتے تھے. چائنا کے فون کے اوپر وہ عجیب سی ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آپ آئی فون سے ایک پرانے چائنا ساخت کے موبائل پہ فون کریں گے تو وہ ٹاور میں نہیں آئے گا. سر وہ جب آپ لوگ بھی حکومت میں تھے تو آپ نے بھی نواز شریف کی فیکٹری سے را کے ایجنٹ نکالے تھے نا, یاد ہے؟ اگر کوئی کیا ہے نا یہ ادھر سے آ رہے ہیں, یہ وہ جہاں سے فون آ رہے ہیں نا وہیں سے را ایجنٹ بھی آتے تھے. آپ را کے نکالے تھے, آپ نے تو یہاں پہ ISI کے DG کو تو انپریسیڈنٹڈ چیز ہے نا, ایک انپریسیڈنٹ. اب مجھے تو اس پہ ایک اور ایکچولی پوائنٹ آف ویو نا, میرا خیال میں تو اس کو ایک اور پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک سابق DGI کو اس بنیاد کے اوپر لے لیا ہے, پکڑ لیا ہے, اور اس کو اب آپ رگڑنے لگے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ جناب آپ نے جو ہے وہ سیاسی پنگے بازی کی ہے, یہی ہے نا اصل, لیٹس کٹ دا چیز اینڈ سے اٹ. اس کا مطلب ہے پھر آنے والے DGI وہ بھی پھر اس ڈاک سے بچیں گے نہیں. اب کل کو جب وہ کچھ کریں گے نا اور حکومتیں چینج ہوں گی تو یہ ان کے لیے بھی ایک پریسیڈنٹ ہے کہ بھائی جان اگر فیض نہیں بچا تھا نا تو پھر باقی بھی نہیں بچیں گے. نہیں وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ایک اسٹینڈرڈ ہونا کہ جس نے یہ کیا تو وہ نہیں, وہ تو یہ کوئی اسٹینڈرڈ تو ہے نہیں کہ آپ نے کہا ہو کہ جی آج ہم نے اس کو اس لیے پکڑا اور اس لیے ہم سزا دے رہے ہیں. اور آنے والا بھی جو جنرل فیض نے کیا وہ آج بھی ہو رہا ہے, وہ جو کچھ ہوتا آ رہا تھا وہ سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ اگر کہیں کہ جی کوئی نام بدل گیا, کوئی اس کی جگہ کوئی اور آ گیا. آپ کے دور میں جب جو میڈیا کے اینکرز تھے, میں کیونکہ اپنی ذرا برادری کی طرف آتا ہوں, وہ آپ لوگوں کی طرف سے کنٹرول ہوتے تھے کہ دوسرے سے کنٹرول ہوتے تھے؟ میرا تو خیال ہے کہ جنرلی جو ہے اگر چینلز کو پرائم منسٹر آفس کی طرف سے بھی کال چلی جائے کہ اس کو نہیں لینا آپ نے, تو شاید نہ مانے چینل, مطلب چینل اپنی مرضی کرے گا. ٹھیک. اور چینلز کو کنٹرول ایک ہی جگہ سے ہی کیا جا سکتا ہے, میڈیا کنٹرول کوئی اور تو وہ ہے نہیں کہ کوئی اور کنٹرول کرتا. نہیں وہ اس لیے کیونکہ ہمیں یہ امپریشن دیا جاتا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ جناب 3.5 پونے 4 سے آزادی صحافت ایسی کمال ہوئی ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. مطلب ہمیں یہ امپریشن دیا جاتا ہے جیسے کبھی ایسی آزادی تھی کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. مطلب لوگوں کی ٹویٹس ڈیلیٹ کی گئی, لوگوں کو نوکریوں سے نکلوایا گیا, لوگوں کو نوکریوں پہ رکھوایا گیا. کون کر رہا تھا؟ مطیع اللہ جان کس نے کیا؟ اسد طور کو کس نے اٹھایا تھا؟ اسد طور کی بات میں بتا دیتا ہوں. اسد طور کو جب تشدد ہوا اور اس کے بعد حامد میر نے جو اسٹیٹمنٹ دی تو میں نے ایک انڈین میڈیا پہ جا کے میں اپیئر ہوا اور میں نے کہا کہ میں PTI کو ریپرزینٹ نہیں کروں گا یہاں پہ, میں پروفیشنل کیپیسٹی میں یہاں پہ آؤں گا کیونکہ میری اپنی گورنمنٹ کے اوپر بات آ رہی ہے. تو آزادی صحافت کے حوالے سے میں نے ان کو حامد میر کی سپورٹ کر دی. تو مجھے فون آ گیا. اچھا اس کلپ کو کیونکہ حامد میر نے خود 2-2.5 منٹ کلپ تھا اور خود وہ ٹویٹ کر دی, وہ خود سے ہی کلپ, تو اس میں ظاہری بات ہے PTI جو ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں مجھے PTI آفیشیل جو تھا ٹویٹر اکاؤنٹ انفالو کر دیا. اچھا ہاں. تو اس کے بعد وہ کال آ گئی ایک بڑے گھر سے, اور ہمیں بلا لیا. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے, یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا جی میں کوئی, انہوں نے کہا جی DG صاحب آپ سے خوش نہیں ہے. کون سے والے DG؟ فیض حمید. اچھا. تو میں نے کہا میں اس کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں بولتا, میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹینڈ شروع سے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں خوش کرنے کے لیے تو نہیں بولتا. تو اس وقت انہوں نے کہا خیر انہوں نے کیا کرنا تھا, میرا تو ایک اسٹینڈ ایک ریگولر ایک اسٹینڈ رہا ہے. اتفاق یہ ہے کہ وہی DGI جس کو آپ کل تک ظاہری بات ہے وہ ایک بادشاہ تھا پاکستان کا, آج آپ سارے انہیں آفیسز میں بیٹھ کے سارا کچھ اس کے اگینسٹ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ان کے لیے بھی سبق ہے, یہ سبق ہونا چاہیے. یہ سبق میں یہ کہتا ہوں کہ صرف فیض حمید کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, یہ اس سے پہلے والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, اس کے آنے والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ آپ کی ڈومین ہے اور آپ نے اس سے آگے نہیں جانا. وہ سر ہو نہیں سکتا نا, وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب خان صاحب یہ کہیں کہ میں نے سیاسی فورسز سے بات نہیں کرنی, میں بات کروں گا تو میں ادھر ہی کروں گا اور فوج جو اپنا نمائندہ نامنیٹ کرے. پھر جب میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ نے بیٹھ کے بات کیا کرنی ہے, آپ نے کیا کہیں گے بیٹھ کے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو کہیں گے کہ آپ اپنی حدود میں رہیں.
میں کہ جی اس کے لیے آپ کو میٹنگ کی ضرورت ہے, آپ بیٹھ کے میٹنگ کر کے ان کو سمجھائیں گے کہ جناب اپنی حدود میں رہے. دیکھیں اگر آپ پٹیالہ جیل جائیں کورٹ کے آرڈرس لے کے, کیونکہ روز کا کام ہے کہ آپ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں کورٹ دا آرڈر میرے کورٹ ہے, وہ کرنل صاحب اجازت دیں گے تو آپ جائیں گے نا, ٹھیک ہے. تو میں وہاں پہ جا کے سپرنٹینڈنٹ سے بات تو نہیں کروں گا. اب یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ خان صاحب نے میرے سامنے اکرم کو بلایا کہ جی او یہ تم نے مجھے 6 نام ہی بھیجے تھے, جبکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو وہ انتظار مجھے ہوتا ہے کہ بھائی خود 10-12 نام بھیجو جس میں میں فائنل کر سکوں. تو وہ آتے ہی 6 ہیں, ظاہری بات ہے وہ اگر 12 آتے بھی ہوں گے تو ادھر سے ہو کے 6 ہی بچتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ انہیں سے بات ہوگی نا. آپ نے کبھی آج سے پہلے نواز شریف کے دور میں سنا تھا کہ جی وہ کرنل صاحب جو ہے نا وہ جیل وہ کرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, خان صاحب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس طرح سے دیکھا جائے محسن نقوی کس کا آدمی ہے, کوئی بن سکتا ہے کوئی اس طریقے سے سینیٹر اور اس طریقے سے, تو اور جی بن سکتا ہے فیصل واڈا صاحب. تو کن کا ہو گیا نا, آپ بتائیں کس کا تھا؟ وہ جن کا ہے وہ نہیں گئی ہے. تو آپ کی پارٹی میں تھا نا. تو ہماری پارٹی میں تو اور بھی تھے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, ہم نے میں کب انکار میں اسی لیے تو سمجھ بھائی میں اسی لیے تو کہتا ہوں. پھر مجھے حیرانگی ہوتی ہے آپ لوگ سول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں, سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں, میں اسی لیے تو حیران ہوتا ہوں. جمپل ساری وہاں سے کیا پہلا پرائم منسٹر تھا عمران خان جس کو کرسی سے ہٹایا گیا. ہاں پہلا پرائم منسٹر اس نے کہا تھا میں پہلا پرائم منسٹر ہوں گا جو جی ایچ کیو سے ہدایت نہیں لے گا. کیا پہلا پرائم منسٹر تھا؟ ہاں ایک اعتبار سے پہلا پرائم منسٹر تھا کہ کسی اس 76 سالہ دور میں کسی کے لیے لوگ نہیں نکلے تھے اگلے دن. جی وہ اگر آپ نے سائفر نہ لگایا, اگر آپ نے سائفر نہ لگایا ہوتا, یہ تو لوگوں کو, یا آپ تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے بول کے ہٹے ہیں کہ اگر سائفر نہ ہوتا اسی گئے سی. نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ گئے تھے, میں اس حوالے سے اگر سائفر نہ ہوتا صرف آپ کے خیال میں اگلے دن لوگوں نے نکلنا تھا. ایک سارٹ آف ایک خط تو بھٹو نے بھی لے رہا تھا نا پنڈی میں. سر وہ اس وقت اس موڈ آف کمیونیکیشنز کچھ اور تھے, اب پورا سوشل میڈیا آ گیا ہوا ہے. آج جو ہم یہ کنفرنٹیشن دیکھ رہے ہیں, یہ جو بار بار آرمی چیف ہر اپنی تقریر کے اندر کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی, سوشل میڈیا ڈیجیٹل دہشت گردی, کیوں کہہ رہے ہیں؟ بڑی آپ کو ایک حقیقت میرے نزدیک ہے, سائفر سے ہمیں اتنا بینیفٹ نہیں ملا. میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں. وہ لوگ جب یہ پی ڈی ایم کے لوگ جب اکٹھے ہوئے, یقین کریں کہ ان کا اکٹھے ہونا اور گورنمنٹ فارم کرنا جتنا ہمارے لیے بینیفیشری تھا پولیٹیکلی, انہوں نے پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا اور ہم نے پولیٹیکل کیپٹل گین کیا ان کے اکٹھے ہونے سے. آپ نے یہ بھی تو کہا نا ان کی بائنڈنگ فورس امریکہ ہے, آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا. اچھا پیسہ ان کا چل رہا ہے, سندھ ہاؤس میں پیسہ ان کا چل رہا ہے, آپ نے سارا الزام بھی تو لگایا. دیکھیں جو ایک عام آدمی ہے اسے سائفر زیادہ نہیں پتا, اس کو کیا ہے سائفر. آپ کسی امریکی غلامی نامنظور, ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام ہیں. وہ تو نیوکلیئر دھماکے کے, ہم نے نیوکلیئر دھماکے کی, ہم نے فلاں کیا, ہم نے فلاں کیا, وہ تو اس طریقے. اب ویسے پارٹی کا کیا فیصلہ ہے, امریکہ کون ہے؟ نہیں بتائیں نا کون. دیکھیں ہم نے ڈونلڈ لو والی جو بات تھی وہ ہم نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کی ہے. اور اگر انٹروینشنز ہوتی بھی رہی ہیں, جو کہ امریکہ نے 55 میرے خیال میں اپنے آپریشنز کیے ہیں رجیم چینج کے, کچھ کوورڈ تھے, کچھ 6 ان کے جو تھے وہ کوورڈ نہیں تھے. لیکن اس میں اگر ہم نے کہہ دیا کہ امریکہ یہ کرتا ہے تو امریکہ سے ہی آج ریزولوشنز آ رہی ہیں نا ہماری فیور. ہاں یہ تو میں کہہ رہا ہوں, تو امریکہ کو اعتراض نہیں, آپ کو کیوں اعتراض ہو؟ نہیں مجھے تو بالکل نہیں ہے. تو پھر مجھے تو اس قوم کو بیوقوف بنانے پہ اعتراض ہے اور کچھ نہیں. بیوقوف دیکھیں آپ نے قوم کو کیا ایک حقیقت قوم کے سامنے رکھنا بیوقوف بنانا ہے. آپ نے جتنا کو بینڈ آپ پہلے حکومت میں ہوئے تھے نا امریکہ کے سامنے, ٹھیک ہے, آپ مجھے اس کو ڈینائی کر کے بتائیے کہ جب اگر دوبارہ خان صاحب وزیر اعظم بن گئے کیا نہیں ہوں گے, کیا کوئی فرق آ جائے گا؟ خان صاحب کیا کہتے ہیں, خان صاحب یہی کہتے ہیں نا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہم کوئی ایسا جا کے امریکہ کو جو ہے نا کوئی ڈنڈا ہے کو اٹھا یا ایمبیسڈر کو نکال دیں گے, ایسا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا آپ. ہمارے دور میں ایمبیسیز بند کر دیں گے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہونا. ہمارے دور میں کافی عرصے تک ایمبیسڈر تھا ہی نہیں امریکہ کا ویسے. لیکن ویسے ایک مجھے بات بتائیے, آپ کے خیال میں اگر ایک, میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں نا کہ اگر ایک ملک کی حکومت ایک دوسرا ملک گرا دے, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ یہ امریکہ نے کیا ہے, اس کے بعد اس کی ایمبیسی کھلی رہتی ہے یہاں پہ کسی ملک میں. دیکھیں ایک الزام پرائم منسٹر کی طرف سے لگا, ڈی مارچ بھی پھر ہم نے کیا. جی اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ امریکہ نے اس کو رسپونڈ کیسے کیا. امریکہ نے اس کو اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کیا کیونکہ وہ ایک سائفر جو تھا وہ امریکہ اس کو نہ تو آن کر رہا ہے نہ ڈس آن کر رہا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کہہ کے مار رہے تھے. نہیں امریکہ دیکھیں وہ جو ملاقات تھی ورکنگ جو امبیسڈر کے ساتھ تھی, ایک ورکنگ لانچ تھا, اس میں جو ملاقات ہوئی ڈونلڈ لو نے ان سے ملاقات کی, وہ ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. وہ ڈونلڈ لو نے اس کو آن نہیں کیا. ٹھیک ہے,
ڈونلڈ میں آپ سے یہاں پہ آگے آف دا ریکارڈ بات کروں اور آپ کسی کو رپورٹ دیں یا اپنے ملک کو, تو وہ آپ کی طرف سے کی گئی بات ہوگی. جیسے امریکن کیبلز لیک ہوئی تھی وکی لیکس, ہاں اس میں امریکہ اس طرف جاتا ہی نہیں. ٹھیک, امریکہ کہتا ہی نہیں کہ ہم نے یہ تھریٹ کی ہے, ہم نے یہ بات کی ہے. یہ تو آپ کے اپنے امبیسڈر نے جو بھی لکھ دی, اگر 2-4 باتیں اور بھی لکھ دیتا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نیوکس کا اٹیک کر دیں گے تو ہم مان جاتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے امریکہ تو اس طرف گیا ہی نہیں نا. اور امریکہ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے کہ وہ دنیا میں رجیم چینج یا اس طرح کی اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اس میں رول رہا ہوتا ہے اس کا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, وہ بھلے آپ چاہے. اچھا, یہ میں چلے امریکہ کے حوالے سے تو کلیئر ہو گیا. اب موجودہ اس وقت آپ کی پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کیا رائے رکھنی ہے؟ دیکھیے, میں بینگ اے ڈیموکریٹ یا بینگ اے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہوئے بھی نا, میں یہ کہتا ہوں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, میں ہمیشہ سے, آپ کی پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں؟ ہماری پارٹی عمران خان صاحب بہت عرصے تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. اب نہیں, ابھی بھی ہیں. اگر جب گورنمنٹ فارم ہونی تھی, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے بغیر آپ نہیں آ سکتے. تو پھر نہیں ہوتے. ایک پیج پہ اگر ہونا بری, اچھا میں آج بھی ایک پیج پہ ہونا بری چیز نہیں سمجھتا, اور یہ ملک کے لیے خوش آئندہ ہے. نہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہوئے سیم پیج پہ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا مطلب یہ آپ سویلین سپریمیسی کے قائل ہیں. اچھا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اوور نائٹ جو ہے نا سویلین سپریمیسی آ جائے گی. ظاہر ہے کہ اگر جو آپ کے ڈائنامکس رہے ہیں اس میں وہ کس طریقے سے جو فوج مضبوط ہوتی رہی ہے یا ان کی پولیٹیکل 2008 سے لے کر اب تک مجھے ایک ایریا بتائیے جہاں پہ سویلینز نے ایکچولی گراؤنڈ گین کیا. دیکھیں, اگر آپ نہیں کریں گے نا, نہیں میں آئیڈیلسٹک سچویشن نہیں پوچھ رہا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں فیکچوئل پوزیشن اس وقت کیا ہے 2008 سے لے کے آج 2024 تک, اور میں آئی ہولڈ آل دیز پولیٹیکل پارٹیز ریسپانسبل. ہم نے لوز کیا, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی. لیکن پی ٹی آئی کا جو ایک سب سے بڑا قصور ہے نا میری نظر میں اس سارے معاملے کے اندر وہ ہے کہ جب یہ دونوں جماعتیں اتنی مار کھا کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے سب کچھ کر لیتی ہیں, اس کے بعد انٹر تھرڈ پارٹی پی ٹی آئی سپورٹڈ بائی دیم, سپورٹڈ بائی دا بوائز. آج آپ کو جو مسئلہ شیرز مروت سے ہے, میں اسی لیے حیران ہوتا ہوں آپ کو 30 اکتوبر 2011 سے مسئلہ کیوں نہیں ہے, آپ کو اس وقت مسئلہ کیوں نہیں ہے جب اس وقت آئی ایس آئی اپنا رول ادا کر رہی تھی اور لوگوں کو بار بار کر کے بھیج رہی تھی, اس حد تک کہ آپ کے پارٹی کے موجودہ صدر, پتہ نہیں آج کل ہیں وہ صدر کے نہیں ہیں, پرویز الہی صاحب, وہ تک کہنے پہ مجبور ہو گئے تو خدا دوا سے کچھ بندے تو چھاڑ دو میرے واسطے, میری بھی کافلی گئی, سارے پی ٹی آئی ٹوری جا رہے ہو. اچھا, اس میں میں آپ کی بات اتفاق کرتا ہوں, اور اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ آج جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے شعور دلوایا اپنی ایک میسج کو کہ اسٹیبلشمنٹ, پرو اسٹیبلشمنٹ, ایک پیج, اینٹی سویلین سپریمیسی کیا ہوتی ہے, کسی فارن انٹرونشن کیا ہوتی ہے, اس شعور کو دلوانے کے بعد ہمارے اوپر برڈن زیادہ آ گیا. اب جب ہم اقتدار میں آتے ہیں یا اگر ہم اپنی سیاست کرتے ہیں تو اس میں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, اب کی سپورٹ جو ہے وہ جائز ہے, حلال ہے, اور وہ جو نکالنے والی جو میرے اگینسٹ تھے, اگر ان کی مدد مجھے نہیں آئے گی تو میں ان کے اگینسٹ ہوں گا, تو ووٹر یا عوام کو اتنا باشعور کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ ہم پر انگلیاں اٹھائیں, ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. نہیں آپ ٹھیک ہے, میں ڈس ایگری کرتا ہوں آپ سے, آپ بالکل بے فکر ہیں, آپ ٹکا کے یو ٹرن لیں, کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے ماضی میں بھی بہت سے لیے ہیں, آپ دوبارہ لے لیں, کچھ نہیں ہوتا, آپ کو پھر بھی ووٹ مل جائے. کسی حد اگر ووٹ ملنا ہے تو لیٹ دا ووٹر ڈیسائیڈ. ہاں نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, پھر تو آپ کا پولیٹیکل جو آپ کا پولیٹیکل اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے یہ بھی ووٹر ڈیسائیڈ کرے گا. سر آپ وہ اگر پولیٹیکل آپ کا, اگر آپ کی میجورٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, سر مجھے زیادہ بھی ہو جائے. مجھے بات بتائیے, دیکھیں آج ہم جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 22 اگست کا جلسہ منسوخ ہو چکا ہے نا, اور اب آپ لوگوں نے 8 ستمبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے. 22 اگست کا جلسہ منسوخ ہونے سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کسی کا باپ بھی جلسہ نہیں روک سکتا, اب این او سی ہو یا نہ ہو جلسہ تو ہو کے رہے گا. آپ لوگوں نے کینسل کر دیا. کیوں کینسل کیا؟ سواتی صاحب کو کس کا فون گیا, کس کے ذریعے گیا, آخر بیچ میں آپریٹر کون تھا؟ آپریٹر وہی تھا نا, آپ جانتے ہیں کون تھا, ٹھیک ہے. تو یعنی وہ رول اپنا ادا کر رہے تھے اور آپ لوگوں نے ان کو اسپیس دی, اور اس کے بعد وہ اسپیس دینے کے بعد جلسہ کینسل کیا. تو ڈزنٹ میٹر, آپ 8 ستمبر کو دوبارہ کریں, ورکر پھر آ جائے گا, اس میں کون سی بات ہے. منصور صاحب, اگر ہم ریئلسٹکلی بات کریں نا, اور آپ مجھے یہ توقع کریں کہ میں سویلین سپریمیسی کا بہت بڑا چیمپئن ہوں, اور میں یہ کہوں کہ جی کل جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو جو آپ کے اس پولیٹیکل اسٹرکچر میں یا جو بھی آئی ایس آئی کا جو رول ہے, پولیٹیکل رول ہے, وہ اوور نائٹ ختم ہو جائے گا, وہ نہیں ہوگا. ہاں, آئی ایگری ود یو, میں بھی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں یہی آپ کے سپورٹروں ووٹروں کو بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بچوں بیوقوف مت بنو, یہ ہے ریئلسٹک سچویشن. آپ جو سچویشن بتا رہے ہیں نا,
یہ ایکچولی فیکچوئل سچویشن ہے, یہ گراؤنڈ سچویشن. ہم تبھی بات کرتے ہیں کہ ہم ریئل اسٹیک ہولڈرس کی بات کرتے ہیں. اصولاً اگر آپ دیکھا جائے تو آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ بینگ این اپوزیشن آپ مل تو سکتے ہیں, بٹ آپ کس طریقے سے ان کے ساتھ آئین کے فریم ورک میں رہتے ہوئے کہ آپ پرائم منسٹر کو بھی بائی پاس کریں, ڈیفینس منسٹر کو بھی بائی پاس کریں, سب کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ جا کے ان کے پاس بیٹھیں اور وہ جو ڈیسائیڈ کرے کہ جی ٹھیک ہے جی میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب آگے کیا ہونا ہے, اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے. تو اس اعتبار سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئینی ہے. ہاں وہ اب یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے جو ہمارا ٹرانزیشن یہ چل رہا ہے اور جس طریقے سے آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں یقیناً جس طریقے سے میڈیا یا آپ اتنا اوپنلی نہیں بات کر سکتے تھے, میں نہیں بات کر سکتا تھا, آج ہماری ہونے والی جو گفتگو ہے وہ جو آنے والے جو لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کو اس پولیٹیکل اسٹرکچر میں زیادہ بریتھنگ اسپیس چاہیے ہوگی, زیادہ اوپن انوائرمنٹ چاہیے ہوگا, اور وہ آپ سے سوال کریں گے. جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا جو ہے وہ خان صاحب آج ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ غلطی تھی میری. میں اسد کیسر صاحب کی آپ 2-3 دن پہلے ندیم ملک صاحب کے شو میں بیٹھے تھے, وہ اس پہ انہوں نے کہا میں قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, بڑی غلطی کی ہم نے, بہت غلطی کی. جنرل عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے آپ لوگ اف دا ٹائم کمز؟ جنرل باجوہ کو ایک ایکسٹینشن ہم سے چاہیے تھی اور ایک ان کو نون لیگ سے چاہیے. آپ لوگوں نے تو دی نا ماشاء اللہ. اچھا ہر نون والے تو بڑے ہی پیڑے لگے, انہوں نے جھوٹ بول دیا. پرائم منسٹر جو بھی کسی آرمی چیف کو اپنے دور میں اپوائنٹ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری بہت بڑی غلطی تھی, اس کی جگہ میں اس کو لگا دیتا. ہاں, اور جو جس کو ایکسٹینشن دیتا ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یار میری یہ بہت غلطی ہوگی کہ میں نے ایکسٹینشن دے دی. تو اس مرتبہ تو آپ کو دینا بنتا ہے. اور ہر آرمی چیف میں ایک جگہ بیٹھا تھا, میں نے کہا یار بات ہوئی آرمی چیف کیا چاہیے, ایک آرمی چیف سے ایکسٹینشن چاہیے ہوتی, اب وہ بھی نہ دیں اس کو. وہ آپ سے سب سے زیادہ آپ سے ایک آرمی چیف کیا ڈیمانڈ کرے گا ایک پرائم منسٹر سے؟ میں تو کہتا ہوں 6 سال ہی کر دیں ٹینیور, پھر بھی ایکسٹینشن مانگیں گے, پھر بھی مانگیں گے. اچھا وہ 6 کے اوپر 6 مانگیں, وہ کہانی 12 میں چلی جائے گی. 12 میں چلی جائے گی. وہ 10 والے تو آئے ہیں نا, 10 والے تو مشرف صاحب بھی تھے, ایوب خان صاحب بھی تھے, ضیاء الحق صاحب بھی تھے, یہ سارے 10 والے تو آئے ہیں. کوئی پرائم منسٹر نہیں چاہتا کہ وہ نکالا جائے یا اس کو دوسرا الیکشن میں نہ کرے. اب وہ کیونکہ ظاہر ہے اس کو ووٹ کے ذریعے آنا ہوتا ہے, کسی قلم سے نہیں آنا ہوتا, تو اس بیچارے کو جانا پڑتا ہے. بٹ جو ایک قلم سے فیصلہ ہو سکتا ہے وہ دوسری یا تیسری کی کیا باجوہ تیسری ایکسٹینشن کے خواہش مند نہیں تھے؟ کیا یہ اگریمنٹ نہیں ہو چکا ہوا تھا کہ بھئی ہاں دے دیتے ہیں, سال کی دے دیتے ہیں. آپ لوگوں نے تو آفر کر دی تھی, ناٹ جسٹ کامران خان صاحب شو, اس سے پہلے بھی آفر ہم نے. تو میرا خیال ہے کہ 1 سال کے لیے شاید اس بات کا کہیں پہ اتفاق ہوا تھا کہ اگر ان کو دے کے الیکشن کروا لیے جائیں, اور اس وقت کے کچھ مطلب سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ بھائی کو نئے کو لاگ, یہ تھا کہ بیسیکلی یہ تھا وہ اس لیے ارینجمنٹ کیا گیا تھا کہ جو نیا پرائم منسٹر آئے نیا مینڈیٹ لے کے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ آگے کس نے آنا ہے. اچھا, تو صرف اس مقصد کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور ہم لیکن میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ایک جگہ آپ لوگ میر جعفر میر صادق کہہ رہے تھے جلسوں کے اندر, اور پیچھے عارف علوی صاحب کے ذریعے جو ہے باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں. ہمیشہ ہوتا ہے, کب نہیں ہوتا, کب آپ ایک سٹنگ پاش کر دیا. آج آپ نے سویلین بالادستی کا وہ جو پورا فریم بنایا ہوا تھا نا پی ٹی آئی کا, آپ نے پاش کر کے رکھ دیا. میں تو حیران ہو گیا ہوں. میں آپ کو ریئلسٹک اپروچ بتاؤں, میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم نے جتنی بھی آئیڈیلسٹک باتیں کر لیں, آئیڈیل باتیں کر لیں, بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ کرنل صاحب بیٹھے ہیں, کرنل صاحب کی اجازت کے بغیر آپ اڈیالہ نہیں جا سکتے. کرنل صاحب مینوپولیٹ کر رہے ہیں, کرنل صاحب کی اجازت کے بغیر آپ پارلیمنٹ بھی نہیں جا سکتے. میں نے تو بعد میں سنا تھا کسی کرنل کا وہاں پہ, مجھے تو کم از کم مطلب کوئی رینک ہی بڑھا دیں, بریگیڈیئر کو ہی وہ کر دیں ہم. تو میں نے تو کچھ ہے, میں نے سے یہ بھی سنا کہ یار کان پکڑوانے سے. اچھا ہاں اچھا, تو وہ نہیں ہو سکتا. وہ ہم ایسی باتیں کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے جی سویلین سپریمیسی اوور نائٹ اچیو ہو جائے گی, جو بھی آپ نے سوچا ہے وہ حقیقی آزادی آ جائے گی. یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کا جو الیکشن ہے وہ ایک پیورلی ڈیموکریٹکلی, وہ آپ گراؤنڈ سے آپ کی پارٹی میں بھی وہ ڈیموکریسی ہو, جب وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس پروسیس سے گزر کے آپ آتے ہیں. میں کمنگ ٹو دا اینڈ ناؤ, ریئلسٹک, کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور میں خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز خاص طور پہ آپ کا جواب سننا چاہیں گے. گیو دیم دا ٹروتھ آنیسٹلی, خان صاحب آپ کو کب باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دسمبر میں. کس طرح دسمبر تک؟ مطلب آپ نے کس طرح ڈاٹس کس طرح کنیکٹ کیا؟ میں تو اس طرح سے کنیکٹ کرتا ہوں کہ امریکن الیکشنز کا نومبر میں ہو گئے, بہت پریشر ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر امریکن الیکشنز ہوں گے, اور پھر دوسری بات یہ کہ ملک کی اکنامک اسٹیبلٹی یا باقی چیزوں کو کہ جس میں کوئی آپ کی ریپو بلڈنگ نہیں ہو رہی کہ آپ جو گورنمنٹ کے اعتبار سے اگر سوچا جائے, اگر میں اس طرف سے رکھ کے اپنے آپ کو سوچتا ہوں, ایم بی ایس نہیں آ رہا, آپ نے بحرین کے اور یو اے ای کے ان کو کہا اور نہیں آیا, کوئی انویسٹمنٹ آپ کی نہیں آ سکی, تو مسئلہ آپ کو ہم سے مطلب ہم اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے آپ کے لیے. پی ٹی آئی شاید ان کے لیے اتنا بڑا چیلنج نہ ہو جتنی کہ اس وقت جوڈیشری بن چکی ہوئی ہے, جس وقت آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی بن چکی ہوئی ہے. اب آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر تو وہ دھاندلی والا کیس ٹیک اپ کیا گیا, کیونکہ آپ کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ تو قاضی فائز ہے, ٹھیک, اگر اس کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو منصور علی خان نے آ کے اگر وہ کر دیا, آپ کا نام نہیں میں نہیں, منصور علی شاہ صاحب بہت اوپر ہے. اچھا, انہوں نے آ کے اگر وہ ٹیک اپ کیا اور یا فرانزک ہو گئے ہلکے, یا ٹریبونلس کو آپ کتنا پوسٹ پون کر سکتے ہیں, آخر انہوں نے فنکشن کرنا ہے, تو جس سے آپ کی یہ پورا سسٹم ہی کولیپس کر جانا ہے. پھر وہ جس پہ آپ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ وہ میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا, کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا, تو انسیکیورٹیز ان کی ہیں. سو بیسیکلی یو آر ریلائنگ آن ڈونلڈ ٹرمپ ٹو کم اور دی امریکن الیکشنز. میں ایک پرسپیکٹو میں نہ دیکھیں اس کو, میں نے اکنامک انسٹیبلٹی کا نہیں میں تو پوائنٹ وائز چل رہا ہوں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یو ایس الیکشنز, ایک پوائنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی تبدیلی, تیسرا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹریبیونلز اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے, آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے جب وہ ایویلویٹ ہوگا, اور نمبر 4 آپ کو لگ رہا ہے کہ اکنامک ملٹ ڈاؤن جو ہوگا اس کی وجہ سے بھی پریشر آئے گا گورنمنٹ کے اوپر یا ایجنسیز کے اوپر. کسی بھی پرائم منسٹر کو, اور خاص طور پہ اتنا پاپولر پرائم منسٹر کو, آپ کن کیسز کی بنیاد کے اوپر آپ وہ کریں گے؟ ان چاروں چیزوں کو نلیفائی کرنے کے لیے آپ کو جی ایچ کیو نظر نہیں آتا؟ جی ایچ کیو کے اوپر بھی عوامی پریشر ہے, اگر ہم یہ کہیں گے ان کے اوپر عوامی ہلکا سا بھی فیل ہوا ہے آپ کو کہ وہ کہیں پہ بینڈ ہوئے ہیں, یا انہوں نے کہا کہ ہاں یار تھوڑی سی اسپیس دینی چاہیے, لگا آپ کو فیل ہوا ہے؟ کس ایریا میں فیل ہوا, یا آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں کلوزنگ نہیں چلتے. اچھا, یہ پتہ نہ لگ جائے نا, ورنہ یہ تو ہاں ٹھیک ہے, نہیں فیل ہوتا ہے اوبویسلی, آپ تھوڑی سی اسپیس دی گئی ہے. اسپیس نہیں دینے کی بات ہوتی ہے, لیکن تھوڑی سی آپ پلز ان کی بھی دیکھتے ہیں. آپ اس میں ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਾਏ. نہیں, اگر عبد الصمد صاحب نے لگتا ہے نا, عمران خان کی جیل میں رہ کے ریزیلینس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. سسٹم نے یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ خان صاحب کا جیل میں رہتے ہوئے جتنا انہوں نے جس جوان مردی کے ساتھ جیل بھگتی ہے, اس کا ایک سگنیفیکنس امپیکٹ ہے اس پورے آپ کے پولیٹیکل. الیکٹرک ٹوتھ برش مانگ رہے ہیں وہ کہ یہ الیکٹرک ٹوتھ برش دے دیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں کیا سختی ہے, مطلب اس میں کیا, اس میں دینے میں کیا حرج ہے؟ نہیں, لکس لائک اے ویری مطلب اسٹرینج ڈیمانڈ کہ جی الیکٹرک ٹوتھ برش, مطلب آپ یہاں پہ حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے ڈیمانڈ دیکھیں کیا آپ کر رہے ہیں, اس کے بعد ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی مجھے میری ٹریڈ مل دے دیں, میری سائیکل دے دیں. جی اے سی مانگا, سوری اے سی مانگا, نہیں اے سی نہیں مانگا, اے سی نہیں مانگا. اسپورٹس مین نہیں مانگتا ویسے, میں آپ کو بتاؤں اسپورٹس مین بڑا سخت جان ہوتا ہے. خان صاحب اب گھر میں بھی زیادہ اے سی نہیں استعمال. ہاں تو میں اس لیے مجھے پتا ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ کوئی. لیکن دیکھیں, اگر کوئی شخص ایک آپ کہیں گے جی آپ اگر جیل گئے نا تو آپ مانگیں گے. میں تو نہیں, میں تو سارا کو بھگت میں تو جب ایون جب فواد چودھری کی بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا جی میں جانتی جو آپ کے شو میں انہوں نے کہا, تو حقیقت بات یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر اوڈی ڈالی جاتی ہے اور جب آپ کو لے کے جایا جاتا ہے, جتنے کل میں مجھے یاد ہے میں نے پڑھ لیے تھے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, میری نا ذرا ان پاپولر اوپینین ہے اس ساری چیز کے اوپر کہ جب کسی کو اٹھایا جاتا ہے یا اس کو مار پڑتی ہے یا واٹ ایور از دا ریزن, دیر از نتھنگ ٹو میک فن آف. میں وہی کوئی بالکل نہیں ہے, میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں, یو آر اے ہیومن بینگ, یو ہیو اے تھریش ہولڈ آف پین. ٹھیک ہے, آپ اتنی پین برداشت کریں گے, یا ایون انسلٹ, مطلب فار گاڈ سے آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں اور اگر آپ سے جو ہے وہ ایک سپاہی کھڑا ہوا جو ہے وہ آپ کو ماں یا بہن کی گالی نکالے, یو فیل انسلٹیڈ. یار مطلب یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, اینی ون, آپ ہوں میں ہوں کوئی بھی ہو, وی ول فیل لائک دیٹ obviously, یہ ہیومن نیچر ہے. اسی پروسیس سے گزارا جاتا ہے. ہاں, اسی آپ کو جب جیل لے کے جایا جاتا ہے تو وہ جب آپ کی انٹرنس ہوتی ہے, جو ایڈمیشن ہوتا ہے, وہاں سے آپ ہیوملیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو کب لے جایا گیا تھا؟ چھوڑیں ان باتوں کو, پھر وہ اب آپ
وہ بات کہیں اور نکل جائے گی. نہیں ہم کاٹ دیں گے زیادہ نہیں آپ ادھر ادھر زیادہ چلے گے تو کاٹ دیں گے. نہیں زیادہ جو آپ کے لیے جو ٹرامیٹک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ایجنسی آ کے آپ کو ہوڈی ڈال کے اٹھائے اور وہ پھر آپ کو لے جائے اور وہ پھر میں وہ راستہ ہی وہ آپ کو کوئی کہے کہ جی میں وہ مار ڈالوں گا یا فلاں کر دوں گا, تو ایک ہر کسی کی ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. میں وہ پھر وہاں پہ جا کے آپ کہتے ہیں کہ یار بس مطلب میں چھٹتی سیاست, آج کے بعد میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کچھ میرے اوپر تو خیر کچھ اور ہر بندے کا ایک وہ نہیں ہوتا, کوئی کہاں پہ پینک کر جاتا ہے, کوئی کہاں پہ وہ. ویسے میں اسی یہ آپ کی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے مجھے تھوڑا سا نا ذرا پاکستان تحریک انصاف سے اس بات کا گلہ بھی ہے کہ کئی ایسے لوگ جو ایکچولی آپ کی پارٹی کو اس وقت چھوڑ کے گئے, جنہوں نے پریس کانفرنس کی مجبوری کے تحت کی, اب لگتا ہے اس طرح کہ پارٹی کو تھوڑا سا زیادہ سافٹ ہارٹیڈ ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کے ساتھ. بالکل ہی آپ لوگ جو ہے وہ دروازے آپ لوگوں نے بند کر دیے ان کے لیے. اگر اس طرح کی بات ہے, وہ ہوڈی آپ نے اتاری اور ایک اسی طریقے سے انٹروگیشن روم تھا اور ایک سامنے ایک آفیسر بیٹھا ہو اور وہ آپ سے بچوں کی عمر پوچھ رہا ہو آپ سے, ٹھیک ہے, اور مطلب آپ سے کہے کہ یار شرم کرو کہ تمہارے بچوں کی چھوٹے بچے ہیں اور تم آپ یہاں پہ پناہ ہاں بنتے ہو, تو وہ آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ یار وہ جو لمحہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو یہ نہیں کہ انہوں نے آپ کو تشدد کی ہے, nothing is more than family obviously, وہ فیملی وہ یہ نہیں ہوتا. پھر آپ اس کے بعد سوچنا شروع کر دیتے ہیں یار میں بچوں کو باہر بھیج دیتا ہوں, میں پاکستان what am I doing. ہاں مطلب آپ کی فرسٹ پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ یار چلیں کوئی نہیں, میرے ساتھ کچھ ہو گیا. اور یہ 9th میں کے بعد بھی ایک چیز, یہ ایک اور واقعہ تھا 9th میں سے پہلے کا جو میں بتا رہا ہوں. 9th میں کے بعد آئے تو میں لان میں بیٹھا تھا اور بچہ میرا کھیل رہا تھا, اس وقت 3 سال کا تھا. تو جب انہوں نے مجھے ظاہر ایک سافٹلی میسج کنوے کرنے کی کوشش کی, تو میں نے اس وقت, اور میں اس وقت جذبات میں زیادہ تھا, میں ان چیزوں سے گزر چکا تھا, جیل کے 25 دن بھی, اور رانا ثناءاللہ والی اسی لاہور کیمپ جیل میں, یہ رانا ثناءاللہ والی جو کوٹری ہے, اور وہ بڑی اس نے جوان مردی کے ساتھ اسے بھی جیل کاٹی ہے. وہ بہت سخت جیل تھی رانا ثناءاللہ کی. عام جو قیدیوں کو تکیہ بھی نہیں الاؤ تھا, اس کو تو کھانا بھی باہر سے نہیں الاؤ تھا. بٹ اینی ویز, تو مجھے جب انہوں نے سخت بات کی اور مجھے سخت نہیں سافٹلی کنوے کیا انہوں نے, تو میں نے یہ کہا کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ 3 سال کا ہے, اب اگر آپ اس کی کان پٹی کے اوپر پسٹل بھی رکھ کے کہیں گے نا کہ چھوڑ دو خان صاحب کو, تو میں نہیں چھوڑنے والا. تو اس کے بعد اب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. تو وہ شاید میسیج بڑا اسٹرانگلی کنوے ہو گیا تھا میری طرف سے کہ بھائی آپ, کیونکہ میں نظریاتی کارکن ہوں, میں نے کوئی بوائلنس میں گیا نہ میں کوئی اس طرح سے کیا. ہاں آپ لوگوں کی طرف سے تو بڑے میرے کلپس وائرل ہوتے تھے کہ جی یہ انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. بٹ منصور صاحب یہ بات حقیقت ہے, فواد چودھری ہو یا کوئی بھی ہو, آپ کو فاروق حبیب نہیں, اس طرح کے کریکٹرز نہیں جو گریڈ میں آئے تھے, جو پی ٹی آئی کا ایک وہ فیکشن یا وہ لوگ جو گریڈ میں آگے چھوڑ گئے. فواد چودھری اور فاروق حبیب میں کیا فرق ہے سر؟ دیکھیں, فواد چودھری نے تو آپ ہی کے شو میں کہا تھا کہ بھائی میں کوئی ملیٹنٹ تو ہوں نہیں, obviously کوئی بھی نہیں ہوتا, اور پھر 5.5-6 مہینے کی جیل کاٹنا اور پھر 2 بچیاں ہونا. لیکن آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. میں جب جیل کی ملاقات کی اس سائڈ پہ میرے بچے کو لایا گیا, یا آپ کو پیشی کے عمر بچے کو آپ کو ذرا حق کرنے کا یا وہ موقع ملے, تو وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو. پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار میں کس لیے کر رہا ہوں یہ سب کچھ. مطلب اگر میں نے بچے آئیں گے ہتھ کڑی میں, آپ دیکھیں گے ان کے اوپر کیا نقش رہیں گے ساری زندگی کے. یار ہمارا باپ, آپ کرمنلس کو دیکھتے ہیں, آپ ڈکیتوں کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ ہتھ کڑی میں, ان کو کیا پتہ یہ آپ کو پولیٹیکل آپ کا اریسٹ ہے یا آپ کسی اور اس میں آپ وکٹمائز ہو رہے ہیں پولیٹیکلی. تو وہ تو آپ کو یہ دیکھیں گے, اگر وہ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں, کوئی فلم دیکھتے ہیں, تو ان کو یہ لگے گا کوئی مرڈرر ہے, کوئی ریپسٹ ہے, تو اس کو وہ کر کے لے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آئی مین جو فواد چودھری کی جو وہ ویڈیو تھی جس میں بابی ہماری اور وہ بچے آ کے اس کو زنجیروں میں وہ جکڑا, ایون دیٹ ویڈیو وہ جس میں وہ کورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں, ہاں وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا. نہیں وہ اس سے پہلے جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف, اگر آپ کو یاد ہوگا گاڑی سے نکل کے جو بھاگے تھے, میں اس وقت بھی میں نے, اگر آپ میرا اس وقت کا ویلاگ اٹھا کے دیکھیں تو میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ دیر از نتھنگ ٹو لاف اباؤٹ, اس میں کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے. کوئی بھی ہوگا فواد چودھری کی جگہ پہ اس وقت. دیکھیں ہائی کورٹ بھاگے گیا نا. اور معذرت کے ساتھ مجھے اس وقت خان صاحب کے بارے میں ایک بات پتہ لگی کہ جی خان صاحب کو بڑی تب چڑھی اس بات کے اوپر کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیوں ویژولز ہیں.
خان صاحب کو بھی کوئی جا کے سمجھائے خان صاحب اس طرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, مطلب اس کی بھی فیملی ہے, اس کی بھی ایک جان ہے, ہر ایک کا پین برداشت کرنے کا تھریش ہولڈ اور ہے, آپ کا میرا ڈفرینٹ ہوگا. یہی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ بڑے بھی نا بڑوں کو بھی جیل توڑ دیتی ہے. جی بالکل, اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نہ خواستہ کہ اس پروگرام کے بعد اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو, لیکن خیر یہ چیز میں آپ کو, لیکن کیونکہ میں آپ کا خیال رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے کوئی چیز نہیں میں بالکل اوپن ڈسکشن کا قائل ہوں, اور میرا نہیں, اور مریم بی بھی کیمرہ رکھوا چکی ہیں تو آپ نے کیمرہ رکھوانا. نہیں میں نے آپ سے کہا کہ میں بالکل اوپن ڈسکشن کا قائل ہوں, اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں میں یہ کہوں, I mean جو چیزیں ہو چکی, جو ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہوئی ہیں, یا اگر کوئی دوسرا پولیٹیشین بہت انسیکیور, کیونکہ میں کوئی میرے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے, تو میں اس لیے جو ہے نا وہ بات کرتا ہوں. تو تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا سمد بھائی, ایکسٹریملی گریٹفل, آپ نے اپنا وقت نکالا اور آل دا وے آپ لاہور تشریف لے کر آئے. ہمارے لیے زیادہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ تقریباً 400 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ تشریف لے کر آئے ہیں, اور ہمارے لیے آپ نے ٹائم دیا, اتنا لمبا ٹائم دیا, یہاں پہ بیٹھے, اور بڑی آپ نے مطلب بڑے انکشافات کیے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, آپ نے کھل کے بات کی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر عبدالصمد یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی ساری یہ گفتگو سنی. یہ ہمت چاہیے ہوتی ہے, اپنی پارٹی کے حوالے سے کئی ایسی باتیں انہوں نے کہیں جو میرے خیال میں روزمرہ کے پروگرامز کے اندر, ٹاک شوز کے اندر, انٹرویوز کے اندر ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں کرتی. لیکن جو اچھی بات ہے, جب تک یہ ڈبیٹ نہیں ہوگی, جب تک یہ ڈسکشن نہیں ہوگی, جو پرابلم ایریا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر آپ نے کوئی بیماری ہے, اس بیماری کا علاج آپ نے کروانا ہے تو ڈاکٹر کو جا کے آپ کو پہلے سمجھانا ضرور پڑے گا ایک دفعہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور اس کے بعد آپ کہیں یہ چیز خود ہی ٹھیک ہو جائے گی, دوائی آپ کو لینی پڑے گی. یہ دوائی کا کام جو ہے میرے خیال میں آج یہ انٹرویو ضرور کرے گا. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.